بایوپلز میں خوش آمدید۔ یہ ایک ایسا چینل ہے جہاں ہم سائنس، انسانی ارتقاء اور انسانی ذہن سے متعلق مشہور سائنسی کتابوں کو آسان اور دلچسپ انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائنس کی دنیا سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی بالکل، اور آج کی ہماری یہ تفصیلی نشست بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے۔ بالکل، آج ہم ایک انتہائی دلچسپ اور سائنسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے آلموسٹ ہیومن۔ یہ نام ہی اپنے اندر ایک پوری گہری کہانی سمیٹے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یہ کتاب انسانی ارتقاء کی ایک حیران کن دریافت کی کہانی بیان کرتی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سائنسدانوں نے کس طرح قدیم انسانی نسل ہومو نالیڈی کے فوسلز دریافت کیے اور اس دریافت نے انسانی تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو کس طرح بدل دیا۔ کیونکہ ہم عموماً ارتقاء کو بس ایک سیدھی سڑک کی طرح سمجھتے ہیں نا، مطلب ایک بن مانوس تھا جو سیدھا کھڑا ہوا اور انسان بن گیا، لیکن یہ کتاب بتاتی ہے کہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ تو اب ہم اس کتاب کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے۔ چیپٹر 1 انٹروڈکشن ٹو اے پیشن فار آرکیولوجی اور چیپٹر 2 ڈسکوری آف اے سائنٹیفک پیشن۔ تو اس حصے میں مصنف لی برگر اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے چیپٹر میں وہ اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہیں جہاں ان کی دلچسپی فطرت اور قدیم اشیاء میں پیدا ہوئی۔ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو جارجیا کے کھیتوں میں گھوم رہا ہے اور اسے اچانک زمین سے ایک پرانا تیر کا سرا ملتا ہے، یعنی ایک ایرو ہیڈ۔ جی ہاں، ایک دن انہیں ایک قدیم ایرو ہیڈ ملا جس نے ان میں آثار قدیمہ کے بارے میں تجسس پیدا کیا۔ جب اس بچے نے وہ پتھر اپنے والد کو دکھایا تو انہیں پتا چلا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال پہلے کسی انسان نے اسے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا۔ مصنف اپنے خاندان کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اور یہ کہ ان کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں فطرت سے قریبی تعلق تھا۔ ان کے دادا بھی تو کافی مہم جو قسم کے انسان تھے نا، اور ان کی دادی کی شخصیت میں بھی ایک عجیب سی بے باکی تھی۔ بالکل، اور چونکہ ان کے والد انشورنس کے محکمے میں تھے تو ان کا خاندان مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے انہیں نئے ماحول میں ڈھلنے اور نامعلوم کو کھوجنے کی عادت پڑ گئی۔ اس کے بعد وہ اپنے فارم کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں جہاں انہوں نے یارکشائر پگز پالے اور اس کام سے ذمہ داری اور محنت کے اہم اسباق سیکھیں۔ یہ حصہ مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ مطلب ایک فارم پر خنزیر پالنا کوئی رومانوی کام تو نہیں ہے۔ آپ کو صبح سویرے اندھیرے میں اٹھنا پڑتا ہے، گندگی اور کیچڑ میں کام کرنا پڑتا ہے۔ صحیح، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سائنسدان بننے کا اس سے کیا تعلق، لیکن ہم غور کریں تو ہڈیاں تلاش کرنے کا کام بھی تو ایسا ہی ہے نا۔ 100% درست۔ چلچلاتی دھوپ میں مٹی اور دھول میں لت پت ہو کر ایک چھوٹی سی ہڈی کو پتھر سے الگ کرنا۔ خنزیر پالنے کے اس تجربے نے دراصل انہیں وہ صبر اور سخت محنت سکھائی جو بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ بالکل۔ اب دوسرے چیپٹر میں ان کی تعلیمی زندگی کا ذکر ہے۔ ہاں، اور یہاں ایک بڑا موڑ آتا ہے۔ جی، ان کی تعلیمی زندگی کا آغاز کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے وینڈربلٹ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی، لیکن ابتدا میں انہیں تعلیمی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پاس نیوی کی اسکالرشپ تھی، لیکن وہ پری لا اور معاشیات جیسے مضامین پڑھ رہے تھے جن میں ان کا دماغ بالکل نہیں چلتا تھا۔ وہ مسلسل فیل ہو رہے تھے آئی تھنک۔ تو پھر ان کے ایڈوائزر لیفٹیننٹ فران ایسائٹس نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے اصل شوق کو پہچانیں۔ عام طور پر اساتذہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ بس ڈگری پوری کرو، لیکن انہوں نے برگر سے کہا کہ وہ کام کیوں کر رہے ہو جس میں تمہاری روح ہی شامل نہیں ہے۔ اور پھر برگر نے ایک بڑا ہی بولڈ فیصلہ لیا، انہوں نے کالج ہی چھوڑ دیا، جس پر ان کے والدین بھی مایوس ہوئے ہوں گے۔ بالکل، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں انہوں نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اسی خنزیر پالنے والے کاروبار کی کمائی کا سہارا لیا۔ ہاں، اور بعد میں انہیں جیولوجی اور فاسلز میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ جب وہ ایسٹ جارجیا اسٹیٹ کالج گئے تو انہیں پتھروں اور سمندری فاسلز میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ اور پھر یہی دلچسپی آگے چل کر انہیں پیلنٹولوجی اور انسانی فاسلز کی تحقیق کی طرف لے گئی۔ دراصل انہیں ایک ہسٹری رپورٹ لکھنی تھی جس کے لیے انہوں نے ایک کتاب پڑھی تھی۔ بالکل، اسی دوران انہوں نے پہلی بار انسانی ارتقاء کے فاسلز کے بارے میں پڑھا۔ اس کتاب کا نام تھا لوسی، دی بگننگز آف ہیومن کائنڈ،
اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ پیلیو اینتھروپولوجی کے میدان میں کام کریں گے۔ انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ پوری دنیا ڈائنوسورز کی ہڈیاں ڈھونڈنے میں پاگل ہے، لیکن ہمارے اپنے یعنی انسانی ارتقاء کے فاسلز تو ہیں ہی بہت کم۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس وقت تک جتنے بھی انسانی فاسلز ملے تھے وہ بس ایک چھوٹی سی پک اپ ٹرک میں پورے آ سکتے تھے۔ جی بالکل۔ تو برگر نے سوچا کہ یہاں نئی دریافتوں کا ایک بہت بڑا موقع موجود ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی زندگی کا راستہ بدل گیا۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم انسانی ارتقاء کی تاریخ اور ابتدائی سائنسی دریافتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو کہانی پہنچتی ہے 1 جنوری 1990 پر، جب برگر اپنا بوریا بستر گول کر کے جنوبی افریقہ پہنچ گئے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب جنوبی افریقہ ایک بہت بڑے سیاسی ہیجان سے گزر رہا تھا۔ اپارتھائیڈ یعنی نسلی امتیاز کا نظام ختم ہو رہا تھا اور نیلسن منڈیلا کی رہائی ہونے والی تھی۔ بالکل، سیاسی طور پر تو یہ انقلاب کا وقت تھا ہی، لیکن سائنسی دنیا میں ایک پرانی سوچ حاوی تھی۔ وہ کیا؟ اس دور کے تمام بڑے سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ ارتقاء کے تمام اہم فاسلز صرف اور صرف مشرقی افریقہ کی رفٹ ویلی میں دفن ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ جنوبی افریقہ سے اب کچھ نیا نہیں ملنے والا۔ لیکن برگر نے اس سائنسی تعصب کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وٹس یونیورسٹی میں رہتے ہوئے ایک بالکل نیا طریقہ اپنایا۔ انہوں نے روایتی سائنسدانوں کی طرح بس زمین پر خوار ہونے کے بجائے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ جی، انہوں نے سیٹلائٹ امیجنگ اور جی پی ایس جیسی جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور فاسلز کے بے شمار نئے مقامات دریافت کیے۔ اور ذرا سوچیں کہ 90 کی دہائی کے آغاز میں جی پی ایس آج کی طرح فون میں تو نہیں ہوتا تھا، کافی بھاری بھرکم اور مشکل آلہ ہوتا تھا۔ بالکل، لیکن اس کی مدد سے انہوں نے معلوم مقامات کی تعداد کو راتوں رات دگنا کر دیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اگر آپ کا دیکھنے کا زاویہ مختلف ہو تو پرانی جگہوں سے بھی نئے خلانے مل سکتے ہیں۔ اور پھر وہ وقت آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سال 2013۔ رائزنگ سٹار غار کی دریافت۔ یہ حصہ تو واقعی کسی سنسنی خیز فلم جیسا ہے۔ 100%۔ برگر کی ٹیم کو اس غار کی انتہائی گہرائی میں ہڈیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر نظر آیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ انتہائی خطرناک تھا۔ ہاں، میں نے پڑھا ہے کہ اس راستے کو سپرمینز کرال کہتے ہیں اور اس کی چوڑائی محض چند انچ یا کوئی 18 سینٹی میٹر تھی۔ جی، اور برگر یا ان کی ٹیم کا کوئی عام جسامت کا محقق اس غار میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ روایتی سائنس ہوتی تو شاید یہیں ہار مان لیتی۔ غار کو توڑنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس سے فاسلز تباہ ہو جاتے۔ تو پھر انہوں نے سوشل میڈیا کا رخ کیا۔ انہوں نے فیس بک پر ایک اشتہار دیا کہ انہیں ایسے دبلے پتلے محققین کی ضرورت ہے جنہیں تنگ جگہوں سے خوف نہ آتا ہو۔ اور دنیا بھر سے 6 انتہائی بہادر خواتین سائنسدانوں نے اس کام کے لیے حامی بھری۔ ان خواتین کو انڈر گراؤنڈ ایسٹروناٹس کا نام دیا گیا۔ واہ، یہ نام واقعی ان پر جچتا ہے۔ مطلب زمین کے سینے میں انتہائی گہرائی میں جہاں گھپ اندھیرا ہے اور آکسیجن بھی کم ہے، وہاں جا کر کام کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں۔ بالکل نہیں۔ اور جب یہ خواتین ہڈیاں نکال کر باہر لانا شروع ہوئیں تو سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انہوں نے 1500 سے زائد ہڈیوں کے ٹکڑے نکالے۔ 1500! اور یہ سینکڑوں ہڈیاں جو انہوں نے نکالیں وہ ایک بالکل نامعلوم نسل ہومو نالیڈی کی تھی۔ جی، یہ 1 یا 2 افراد کے نہیں بلکہ مردوں، عورتوں اور بچوں کے مکمل ڈھانچے تھے۔ آثار قدیمہ میں ایک ہی جگہ سے اتنے محفوظ فاسلز اس سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے۔ اب ذرا ان کی جسمانی خصوصیات پر بات کرتے ہیں جو کہ کافی الجھا دینے والی تھی۔ الجھا دینے والی، بالکل۔ جب لیبارٹری میں ان ہڈیوں کو جوڑا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا دماغ بہت چھوٹا تھا، بالکل ایک مالٹے یا نارنجی کے سائز کا، جیسے لاکھوں سال پرانے ابتدائی بن مانسوں کا ہوتا تھا۔ لیکن ان کے کولہے، ٹانگیں اور پاؤں بالکل آج کے جدید انسانوں یعنی ہنٹر گیدرز کی طرح چلنے کے لیے بنے تھے۔ ایسا ہی ہے، وہ سیدھا اور تیز چل سکتے تھے۔ ان کے ہاتھ اوزار بنانے کے لیے بنے تھے، لیکن انگلیاں درختوں پر چڑھنے کے لیے مڑی ہوئی تھیں۔ یہ نسل جدید اور قدیم خصوصیات کا ایک حیران کن مرکب تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ارتقاء ایک ہی وقت میں پورے جسم پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ مختلف اعضاء مختلف رفتار سے جدید ہوتے ہیں۔ بالکل،
ارتقا کی سیدھی لکیر والی تھیوری یہاں آ کر بالکل فیل ہو جاتی ہے۔ لیکن میری نظر میں سب سے بڑا جھٹکا تو ان کی عمر تھی۔ ہاں، وہ تو اس پوری دریافت کا سب سے بڑا بم تھا۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ ان کے چھوٹے دماغ کی وجہ سے یہ فاسلز یقیناً 20 یا 30 لاکھ سال پرانے ہوں گے۔ لیکن جب ان پر تحقیق ہوئی اور نتائج سامنے آئے تو پتہ چلا کہ یہ صرف 2.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ سال پرانے ہیں۔ اور پوری سائنسی دنیا میں سناٹا چھا گیا۔ اتنی کم عمر کا مطلب ہے کہ یہ نسل اس وقت زمین پر موجود تھی جب جدید انسانوں کے آباء و اجداد بھی موجود تھے۔ یعنی جب ہمارے بڑے دماغ والے آباء و اجداد افریقہ کے میدانوں میں چل پھر رہے تھے، بالکل اسی وقت اور انہی علاقوں میں یہ چھوٹے دماغ والے ہومو نیلیڈی بھی زندہ تھے۔ ہم اس زمین پر اکیلے نہیں تھے۔ ایک ہی وقت میں انسانوں کی مختلف نسلیں اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے تھیں۔ اس دریافت نے سائنسدانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انسانیت کی تعریف اصل میں کیا ہے، اور کیا ہم واقعی اس دنیا میں اکیلے ذہین جاندار تھے؟ کیا صرف بڑا دماغ ہونا ہی انسان ہونے کی شرط ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہماری تاریخ کی پوری بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنی اس تفصیلی ڈسکشن کا نچوڑ نکالیں تو لی برگر کی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچے شوق اور تجسس کی پیروی کیسے دنیا کی تاریخ بدل سکتی ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے فارم سے لے کر انسانی ارتقاء کی سب سے بڑی دریافت تک کا سفر۔ اور اس میں ہم سب کے لیے روزمرہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق چھپا ہے۔ جس طرح برگر نے سماجی اور خاندانی دباؤ کے باوجود اپنا راستہ خود چنا اور روایتی سوچ کو غلط ثابت کیا کہ تمام فاسلز پہلے ہی دریافت ہو چکے ہیں۔ بالکل، انہوں نے ثابت کیا کہ ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے ارد گرد موجود نامعلوم امکانات کو کھوجنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی سب سے شاندار کامیابیاں وہی ہوتی ہیں جہاں دوسرے لوگ دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور آج کی اس نشست کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور بتائیں۔ اگر چند لاکھ سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ ہومو نیلیڈی جیسی ایک اور ذہین مگر ہم سے مختلف انسانی نسل اس زمین پر موجود تھی، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہماری زمین کی گہرائیوں اور غاروں کے اندھیروں میں اب بھی ایسی داستانیں اور نسلیں دفن ہوں جو ایک دن دریافت ہو کر انسان ہونے کی ہماری پوری تعریف کو ہی ہمیشہ کے لیے بدل دیں؟ پچھلی نشست میں ہم نے مصنف اور ماہر رکازیات لی برگر کی ابتدائی زندگی اور ان کے سائنسی سفر پر تفصیلی بات کی تھی۔ جی ہاں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے اس پیچیدہ ماحول میں انہوں نے کس طرح اس فیلڈ میں اپنے قدم جمائے۔ بالکل۔ تو آج ہمارا مشن ان کی کتاب آلموسٹ ہیومن کے دوسرے حصے، خاص طور پر چیپٹر 3 اور 4 کا گہرا مطالعہ کرنا ہے، جو کہ واقعی اس پوری کتاب کا ایک انتہائی سنسنی خیز حصہ ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ آج کا مقصد ساؤتھ افریقہ اور ایسٹ افریقہ کی ان اہم ترین دریافتوں کو سمجھنا ہے جنہوں نے پیلیو اینتھروپولوجی یعنی انسانی ارتقاء کی پوری تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ چلیں آج کے اس دلچسپ موضوع کی تہیں کھولتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ان غاروں اور وادیوں کے سفر پر نکلیں، یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ آج کی یہ تمام معلومات لی برگر کی کتاب اور ان کے تجربات پر مبنی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم حقائق کو ان کی نظر سے دیکھیں اور سمجھیں کہ انسانی ابتدا کی پہیلیاں کیسی سلجھیں۔ صحیح، تو اس سفر کا باقاعدہ آغاز ہم ساؤتھ افریقہ سے کرتے ہیں۔ کتاب کے تیسرے چیپٹر میں 1924 کے ایک واقعے کا ذکر ہے جو بہت ہی اہم ہے۔ آپ ریمنڈ ڈارٹ کی بات کر رہے ہیں نا؟ جی بالکل، ریمنڈ ڈارٹ، جن کے ہاتھ ایک ایسا فاسل لگا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ٹونگ کے علاقے سے ملا تھا۔ انہوں نے پتھروں کے ایک ڈبے میں سے ایک کھوپڑی اور جبڑا نکالا اور اسے آسٹریلوپیتھیکس افریکانس کا نام دیا، جسے آج ہم ٹونگ چائلڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہاں وہی۔ اس کی سب سے خاص بات صرف چہرہ نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر دماغ کا ایک قدرتی ڈھانچہ یا اینڈوکاسٹ بھی محفوظ تھا۔ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس دریافت نے سیدھا چارلز ڈارون کے اس نظریے کی تائید کر دی کہ انسانوں کی اصل ابتدا افریقہ سے ہوئی تھی۔ اور اس وقت تو یہ بات ماننا بہت مشکل تھا، کیونکہ بالکل مشکل تھا۔
1920 کی دہائی میں سائنسی حلقوں میں یہ تعصب گہرائی تک موجود تھا کہ جدید انسان کی ابتدا یورپ یا ایشیا سے ہوئی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ ارتقاء میں سب سے پہلے دماغ بڑا ہوگا اور پھر انسان نے دو ٹانگوں پر چلنا سیکھا ہوگا۔ لیکن ٹونگ چائلڈ کا دماغ تو چھوٹا تھا نا، کسی بنمانس جتنا۔ جی، دماغ چھوٹا تھا، لیکن اس کی کھوپڑی کے نچلے حصے میں موجود سوراخ کا زاویہ بتا رہا تھا کہ یہ جاندار سیدھا دو ٹانگوں پر چلتا تھا، اور یہ بات اس وقت کے یورپی برتری کے خیالات سے بالکل ٹکرا رہی تھی۔ شاید اسی لیے جب ڈارٹ نے اپنی تحقیق پیش کی تو سائنسی برادری نے اسے ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اسے تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بس ایک قدیم بنمانس کا بچہ ہے، اور چونکہ بچوں کے خود و خال بڑے ہونے تک بدلتے ہیں تو انہوں نے اس کی سیدھی قامت کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ وہ تو شکر ہے کہ رابرٹ بروم منظر عام پر آئے۔ میرا مطلب ہے انہیں تو فاسلز تلاش کرنے کا کوئی جنون تھا۔ ہاں، رابرٹ بروم کا کردار اس کہانی میں بہت کلیدی ہے۔ انہوں نے ڈارٹ کے کام کو سچ ثابت کرنے کی ٹھان لی اور اسٹرک فونٹین کے غاروں کا رخ کیا، اور وہاں انہیں وہ ٹھوس شواہد مل گئے جن کی ضرورت تھی۔ انہیں بالغ فاسلز ملے تھے، جیسے وہ ایک ڈھانچہ تھا STS-14۔ جی بالکل، STS-14۔ اس میں ریڑھ کی ہڈی اور کولے کی ہڈی محفوظ تھی۔ اس نے حتمی طور پر ثابت کر دیا کہ آسٹریلیوپیتھیکس افریکانس مکمل طور پر دو ٹانگوں پر چلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اور بروم صرف یہیں نہیں رکے، انہیں تو پیرانتھروپس روبسٹس نامی ایک اور نسل کے فاسلز بھی ملے جن کے جبڑے بہت بھاری تھے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ ان بھاری جبڑوں کا مطلب تھا کہ وہ سخت بیج اور جڑیں کھاتے تھے۔ تو ان بالغ فاسلز کے ملنے سے ساؤتھ افریقہ اچانک انسانی ارتقاء کی تحقیق کا عالمی مرکز بن گیا۔ لیکن پھر کتاب کا رخ ساؤتھ افریقہ سے ایسٹ افریقہ کی طرف کیوں مڑ جاتا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ تھی، اور وہ تھی ہڈیوں کی عمر کا تعین کرنا۔ ساؤتھ افریقہ کے غاروں میں ڈیٹنگ کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے محققین کی توجہ ایسٹ افریقہ یعنی تنزانیہ اور کینیا کی طرف چلی گئی، جہاں زمین کی پرتوں میں تاریخ محفوظ تھی۔ اچھا، اور ایسٹ افریقہ کا ذکر آئے اور لیکی خاندان کا نام نہ آئے، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ لوئس اور میری لیکی۔ بالکل، انہوں نے 1920 کی دہائی سے ہی وہاں تحقیق شروع کر دی تھی، اور اولڈووائی گارج ان کا خاص مرکز تھا۔ وہ وادی جہاں سے انہیں انتہائی قدیم پتھر کے اوزار ملے تھے جنہیں اولڈوان اوزار کہا گیا۔ جی ہاں، وہ اوزار بتاتے تھے کہ کسی ہومنن نے پتھر کو تراشنے کی ذہنی صلاحیت حاصل کر لی ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اوزار بنائے کس نے تھے؟ اور اس سوال کا جواب انہیں 1959 میں ملا، جب میری لیکی نے ایک کھوپڑی دریافت کی جسے زنگ کہا جاتا ہے۔ زنجینتھروپس بوئسی؟ اس کی ساخت واقعی بہت حیران کن تھی۔ اس کے جبڑے چوڑے تھے اور کھوپڑی پر ایک ابری ہوئی ہڈی تھی۔ اور دانت تو بالکل کسی اخروٹ توڑنے والی مشین کی طرح مضبوط تھے۔ بالکل۔ تو ظاہری طور پر یہ ایسا جاندار تھا جو سخت نباتاتی خوراک چباتا تھا، لیکن کیا اتنا بڑا جبڑا اور چھوٹا دماغ رکھنے والا زنج ہی وہ نفیس اوزار بنا سکتا تھا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے ارتقاء کا ٹائم لائن اور کہانی دونوں بدلتے ہیں، کیونکہ اسی علاقے سے ہومو ہیبلس کے فاسلز بھی تو ملے تھے۔ جی، ہومو ہیبلس یعنی ہاتھ کا استعمال کرنے والا۔ ان کے خدوخال زنج سے بالکل مختلف تھے، جبڑا چھوٹا تھا، اور سب سے اہم بات، ان کا دماغ زنج سے نمایاں طور پر بڑا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سائنسدانوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ پتھر کے اوزار ہومو ہیبلس نے بنائے تھے۔ یہی مانا گیا۔ اگرچہ ہومو ہیبلس کا دماغ جدید انسان کے مقابلے میں آدھا تھا، لیکن اوزار بنانے کی وجہ سے دماغ کا سائز بڑھنے کا عمل شروع ہو چکا تھا۔ اور یہ کتنا پرانا تھا؟ کیونکہ مجھے یاد ہے 1961 میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آئی تھی ڈیٹنگ کے لیے۔ جی، ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ۔ اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو جب اس ٹیکنالوجی سے اولڈووائی گارج کی راکھ کا جائزہ لیا گیا جہاں سے یہ فاسلز ملے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ 1.75 ملین سال پرانے ہیں۔ 1.75 ملین سال، یہ تو 1.25 کروڑ سال بنندے ہیں۔ بالکل،
اور اس ایک تجربے نے وقت کے تمام پچھلے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا اور انسانی تاریخ کو لاکھوں سال پیچھے دھکیل دیا۔ یہی بات واقعی بہت حیران کن ہو جاتی ہے۔ جب ہم تاریخ میں اتنا پیچھے جاتے ہیں تو پھر ایتھیوپیا میں لوسی کی دریافت کا ذکر آتا ہے۔ ڈونلڈ جوہانسن کی دریافت آسٹریلوپیتھیکس افارنسز، جسے لوسی کہا گیا۔ ہاں، اور یہ 3 ملین سال سے بھی زیادہ پرانی تھی۔ میں نے پڑھا ہے کہ یہ تقریباً 40% مکمل ڈھانچہ تھا، جو اتنے پرانے فوسل کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اور اس کی اناٹومی سب سے زیادہ اہم تھی۔ اس کے کولے اور گھٹنوں کے جوڑ بتا رہے تھے کہ وہ 2 ٹانگوں پر سیدھا چلتی تھی، لیکن اس کا دماغ ایک چمپینزی جتنا تھا۔ جی بالکل۔ تو لوسی نے وہ پرانی بحث ہمیشہ کے لیے ختم کر دی کہ پہلے دماغ بڑا ہوا یا سیدھا چلنا۔ اس نے ثابت کیا کہ بڑے دماغ سے لاکھوں سال پہلے انسان سیدھا چلنا سیکھ چکا تھا۔ اور صرف لوسی ہی نہیں، رچرڈ لیکی کا دریافت کردہ ترکانا بوائے اور پھر میری لیکی نے وہ جو قدموں کے نشانات دریافت کیے تھے۔ ہاں، وہ تنزانیہ کے علاقے لٹولی میں 3.6 ملین سال پرانے قدموں کے نشانات، جو آتش فشانی راکھ میں بالکل ویسے ہی محفوظ تھے جیسے آج کوئی ساحل پر چلتا ہو۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے افریقہ سے ہمیں ایک پوری سیدھی لکیر مل رہی ہے ارتقاء کی۔ لیکن پھر کتاب ہابٹس کا ذکر کرتی ہے، انڈونیشیا میں ملنے والے ہومو فلوریسنس کے فوسلز۔ اور ہابٹس کی دریافت اس پوری سیدھی لکیر کے تصور کو توڑ دیتی ہے۔ ان کا قد صرف 3 فٹ تھا، دماغ چھوٹا تھا، لیکن وہ لاکھوں سال پرانے نہیں تھے، بلکہ ارتقائی پیمانے پر بالکل حالیہ دور کے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جزیرے پر وسائل کی کمی کی وجہ سے چھوٹے رہ گئے، جسے جزیراتی بونا پن کہتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور یہ بتاتا ہے کہ ارتقاء کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، بلکہ ایک گھنی جھاڑی کی طرح ہے، جہاں مختلف شاخیں اور نسلیں ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف حصوں میں موجود رہی ہوں گی۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ اور اگر ہم اس پورے فیلڈ کی ترقی کی بات کریں تو لی برگر کا جدید کام تو ایک نیا ہی باب ہے۔ جی، ایک وقت تھا جب لوگ سمجھتے تھے کہ ساؤتھ افریقہ کے غاروں میں اب مزید کچھ بھی نہیں مل سکتا، لیکن لی برگر نے روایتی طریقوں کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کو جوڑ دیا۔ سیٹلائٹ امیجنگ اور جی پی ایس کی مدد سے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے گوگل ارتھ کا استعمال کر کے زمین پر درختوں کی لکیروں سے غاروں کو پہچانا۔ ہاں، یہ ان کا ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ زیر زمین غاروں کی وجہ سے وہاں مخصوص درخت اگتے تھے۔ خلا سے ان کا جائزہ لے کر انہوں نے صرف چند سالوں میں ساؤتھ افریقہ میں معلوم فوسل سائٹس کی تعداد کو دگنا کر دیا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہ غار دہائیوں سے وہیں تھے، لیکن ٹیکنالوجی کے بغیر انہیں دیکھنا ناممکن تھا۔ اور یہی اس پوری بحث کا خلاصہ ہے۔ ٹوئنگ چائلڈ سے لے کر ہابٹس تک، یہ علم ہم سب کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ معلومات کبھی رکتی نہیں ہیں۔ بالکل۔ آج کل معلومات کے اس ہجوم کے دور میں یہ سائنسی سفر ہمیں تنقیدی سوچ اپنانے کا سبق دیتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ پتھر پر لکیر نہیں ہوتا، اور پرانے مفروضوں کو چیلنج کرنا ہی اصل سائنس ہے۔ واقعی تجسس اور سوال کرنے کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہر نیا ثبوت ماضی کی کہانی کو ایک نئے انداز سے پیش کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، اگر لی برگر جیسی جدید سیٹلائٹ اور جی پی ایس ٹیکنالوجی نے صرف چند سالوں میں فاسلز کے مقامات کی تعداد کو دگنا کر دیا ہے، تو زمین کی گہرائیوں اور دور دراز جزیروں میں انسانی خاندانی شجرے کی اور کتنی نامعلوم شاخیں چھپی بیٹھی ہوں گی، جو سامنے آنے پر اس پوری کہانی کو ایک بار پھر نئے سرے سے لکھنے پر مجبور کر دیں گی۔ بائبل سیریز کی اس کڑی میں دوبارہ خوش آمدید۔ پچھلے حصے میں ہم نے انسانی ارتقاء کی تاریخ اور اہم سائنسی دریافتوں کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم لی برگر کی کتاب کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ حصہ واقعی بہت زبردست ہے۔ بالکل، اور اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے، چیپٹر 5 فاسل ریکارڈ اینڈ ہیومن ایوولوشن اور چیپٹر 6 ارلی ہیومن اینسیسٹرز۔ بطور میزبان میں اور ہمارے ساتھ موجود ہماری ماہر، ہم دونوں مل کر
اس کی گہرائی میں جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس گہرے تجزیے کا جو بنیادی مقصد ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمارا آج کا مشن، وہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس موجود فوسل ریکارڈ دراصل انسانی ارتقاء کی کہانی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اور اس حصے میں انسانی ارتقاء کے فوسل ریکارڈ کی صریح وضاحت کی گئی ہے۔ ہم 7 ملین سال پرانے ابتدائی ہومنن سے لے کر جدید انسانوں تک کے سفر کا جائزہ لیں گے۔ لیکن ایک بات جو شروع میں ہی واضح کر دینا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ ارتقاء کا عمل ایک سیدھی لکیر کی طرح نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ جب ہم ارتقاء کا لفظ سنتے ہیں تو اکثر ہمارے ذہن میں وہ مشہور تصویر ابھرتی ہے جس میں ایک بندر جھکا ہوا چل رہا ہے اور پھر آہستہ آہستہ سیدھا ہو کر انسان بن جاتا ہے۔ لیکن جب ہم زمین سے ملنے والی ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا، مطلب فوسلز کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ایک انتہائی پیچیدہ جال لگتا ہے۔ چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق انسانی ارتقاء کا آغاز تقریباً 7 ملین سال پہلے ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہمارے آباء و اجداد چمپینزیوں کے آباء و اجداد سے الگ ہوئے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ 7 سے 4.3 ملین سال پہلے کے اس ابتدائی دور کے فوسلز بہت کم دستیاب ہیں۔ یہ فوسل ریکارڈ کا ایک تاریک حصہ ہے۔ تو پھر ہمیں ان ابتدائی ہومننز کے بارے میں کیسے پتہ چلتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا کوئی خاص دریافتیں ہیں اس دور کی؟ جی ہاں، ابتدائی ہومننز میں آردیپیتھیکس ریمیڈس شامل ہے، جس میں بندر اور انسان دونوں جیسی خصوصیات موجود تھیں، اور یہ ایتھیوپیا سے ملا تھا۔ اس کے علاوہ ساہیلینتھروپس چھیڈینسس جیسے شواہد بھی ملے ہیں۔ دونوں جیسی خصوصیات، یعنی وہ دو دنیاؤں کے درمیان پھنسے ہوئے تھے؟ آپ ایسا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو دیکھتے تو ان کے دماغ کا سائز بالکل ایک بندر جتنا تھا۔ انگلیاں مڑی ہوئی تھیں، جس کا مطلب ہے وہ درختوں پر چڑھتے تھے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، ان کی ٹانگوں اور کولہے کی ساخت بتاتی ہے کہ زمین پر وہ 2 ٹانگوں پر چلتے تھے۔ اچھا، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آسٹریلوپیتھیکس نامی نسل سامنے آئی جو تقریباً 4 ملین سال پہلے موجود تھی۔ بالکل، آسٹریلوپیتھیکس کا دور ارتقائی تاریخ کا ایک بہت اہم سنگ میل ہے۔ یہ مخلوق 2 ٹانگوں پر چل سکتی تھی، لیکن ان کا دماغ جدید انسان کے مقابلے میں بہت چھوٹا تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے درختوں پر چڑھنے کی صلاحیتیں بھی برقرار رکھی تھی۔ اور اسی نسل سے جڑی ایک بہت بڑی دریافت ہے جس کا ذکر کتاب میں تفصیل سے ہے، ریمنڈ ڈارٹ کی دریافت۔ 1924 میں جو ٹانگ چائلڈ ملا تھا۔ جی بالکل، ریمنڈ ڈارٹ نے آسٹریلیوپیتھیکس افریکینس یعنی ٹانگ چائلڈ دریافت کیا۔ اس کھوپڑی نے چارلز ڈارون کے اس نظریے کو تقویت دی کہ افریقہ ہی انسانیت کا گہوارہ ہے۔ لیکن ڈارٹ کے اس دعوے کو شروع میں شدید شکوک و شبہات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت کے سائنسدان یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ انسان کا آغاز افریقہ سے ہو سکتا ہے نا؟ ہاں، ان میں ایک گہرا تعصب تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انسان نے پہلے سوچنا شروع کیا ہوگا، یعنی دماغ پہلے بڑا ہوا ہوگا اور چلنا بعد میں سیکھا ہوگا۔ اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ارتقاء یورپ یا ایشیا میں ہوا ہوگا۔ لیکن ٹانگ چائلڈ کا دماغ تو چھوٹا تھا اور وہ افریقہ سے تھا۔ یہ ان کے قائم کردہ نظریات پر ایک سیدھا وار تھا۔ بالکل، اسی لیے ڈارٹ کو تنہا کر دیا گیا۔ پھر بعد میں رابرٹ بروم نامی ایک اور سائنسدان نے اسٹاک فونٹین غاروں سے مزید فوسلز دریافت کر کے ان تمام شکوک کو دور کیا۔ یہ تو سائنس کی خوبصورتی ہے کہ شواہد آخر کار اپنی جگہ بنا ہی لیتے ہیں۔ اور شواہد سے مجھے یاد آیا 1970 کی دہائی میں ڈونلڈ جوہانسن کی دریافت۔ لوسی، ارتقائی تاریخ کا شاید سب سے مشہور فوسل۔ جی ہاں، دنیا کا مشہور ترین فوسل لوسی۔ یہ آسٹریلوپیتھیکس افیرنسس کا فوسل تھا جو ایتھوپیا سے ملا، 3 ملین سال پرانا۔ اور لوسی کا ڈھانچہ اس وقت تک ملنے والے ڈھانچوں میں سب سے زیادہ مکمل تھا۔ اس کے گھٹنے اور پیلوس کی ساخت نے بغیر کسی شک کے یہ ثابت کیا کہ ہومو نسل کے ظہور سے بہت پہلے ہی ہمارے آباء و اجداد سیدھا کھڑے ہو کر باقاعدگی سے چلنے لگے تھے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ درختوں پر محفوظ تھے تو انہیں 2 ٹانگوں پر چلنے کی ضرورت ہی کیا پڑی؟ دیکھیں، اس وقت افریقہ کا ماحول بدل رہا تھا۔ گھنے جنگلات ختم ہو رہے تھے اور کھلے گھاس کے میدان یعنی سوانا پھیل رہے تھے۔
کھلے میدانوں میں لمبی گھاس کے اوپر سے شکاریوں کو دیکھنے کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بقا کی ضرورت بن گیا۔ اور سیدھا چلنے سے ان کے ہاتھ بھی آزاد ہو گئے۔ بالکل، وہ خوراک اور بچوں کو اٹھا کر دور تک جا سکتے تھے، اور 2 ٹانگوں پر چلنا توانائی کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ یہیں سے ارتقاء ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ بعد میں ہومو ایریکٹس نامی نسل سامنے آئی، جس کا دماغ پہلے کے مقابلے میں بڑا تھا، اور یہ نسل افریقہ سے باہر بھی پھیل گئی۔ کتاب کے مطابق یہ نسل تقریباً 1.8 ملین سال پہلے ابھری۔ اگر ہم اسے وسیع تر حقائق اور تصویر سے جوڑیں تو ہومو ایریکٹس پچھلی نسلوں سے بہت مختلف تھے۔ ان کا جسم آج کے انسانوں سے مشابہت رکھتا تھا، لیکن ان کا دماغ اچانک اتنا بڑا کیسے ہو گیا؟ یہ ایک معمہ تھا۔ دماغ تو بہت زیادہ توانائی استعمال کرتا ہے، تو انہیں اتنی توانائی کہاں سے ملی؟ اس کا جواب ان کے ہاتھوں میں تھا، یعنی پتھر کے اوزار۔ بڑے دماغ اور ہاتھوں کی مہارت نے انہیں پتھر کے اوزار بنانے کے قابل بنایا۔ اوزار بنانے کے اس عمل نے ان کی خوراک کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ مطلب انہوں نے اوزاروں سے گوشت کاٹنا اور ہڈیوں کا گودا نکالنا شروع کر دیا، جو پروٹین سے بھرا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور گوشت ہضم کرنا پودوں کے مقابلے میں آسان ہوتا ہے، اس لیے ان کا نظام چھوٹا ہو گیا، آنتیں سکڑ گئیں، اور جو توانائی بچی اس نے ان کے دماغ کو بڑا ہونے میں مدد کی۔ یہ حیرت انگیز ہے، ایک پتھر کے اوزار نے ہمارے جسم کی اندرونی ساخت بدل دی، اور یہی وجہ تھی کہ یہ نسل اپنے علاقے وسیع کرنے کے قابل ہوئی اور افریقہ سے باہر نکل گئی۔ اور جب وہ ایشیا اور یورپ کے مختلف حصوں میں گئے تو انہوں نے وہاں کے ماحول کے حساب سے خود کو ڈھالا، جس سے آگے چل کر نیانڈرتھال جیسی مختلف آبادیاں وجود میں آئیں۔ تو اس سب کا دراصل کیا مطلب ہے؟ ہم اتنی ساری نسلوں کی بات کر رہے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانی ارتقاء ایک سیدھی لائن میں نہیں ہوا، بلکہ اس میں کئی مختلف نسلیں موجود تھیں۔ یہیں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ فاسلز کے نامکمل اور ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کی وجہ سے یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ابتدائی نسلوں سے ہومو نسل تک کا سفر کیسے طے ہوا۔ اور اکثر سائنسدان اپنی توقعات کے مطابق ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ایک سیدھی لائن میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب میں ماہر حیاتیات اسٹیفن جے گولڈ کی ایک زبردست تنقید کا ذکر ہے۔ بالکل، گولڈ ارتقاء کے اس تکثیری یا پلورلسٹک نظریے کے حامی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر پرانی تبدیلی کو جدید انسان بننے کی طرف ایک قدم سمجھ لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ انہوں نے ہاتھ کی ایک لمبی ہڈی کی مثال دی ہے، ایلونگیٹڈ میٹاکارپل کی۔ جی، اکثر سائنسدانوں نے کہا کہ یہ ہڈی ارتقائی ترقی ہے تاکہ انسان اوزار بنا سکے، لیکن گولڈ کے نزدیک یہ سیدھے ارتقاء کے بجائے محض کسی خاص ماحولیاتی ضرورت کے تحت ہونے والی تبدیلی یعنی ایڈیپٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ارتقاء کا کوئی ماسٹر پلان تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی مجھے 2 ملین سال بعد ایک جدید انسان بنانا ہے۔ بالکل یہی بات، یہ محض حالات کے مطابق بقا کی جنگ تھی، اور ارتقاء کا یہ جال اس وقت مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم جدید انسانوں اور ان کی ہجرت کی بات کرتے ہیں۔ جدید انسان جو کوئی 2 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ابھرے۔ جب انہوں نے ہجرت کی تو انہیں دنیا خالی تو نہیں ملی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ نیانڈرتھال اور ڈینیسووا جیسی نسلیں پہلے سے موجود تھیں، اور جدید جینیاتی دریافتیں بتاتی ہیں کہ جدید انسانوں نے ہجرت کے دوران دیگر ہومنن نسلوں کے ساتھ میل ملاپ کیا۔ یعنی انہوں نے آپس میں جینیاتی تبادلہ کیا، جس نے انسانی جینیاتی تنوع کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ آج بھی ہمارے ڈی این اے میں ان محدوم نسلوں کے اثرات ملتے ہیں۔ تو ارتقاء واقعی کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے، یہ شاخوں کا ایک الجھا ہوا جال ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ معلومات آخر اہم کیوں ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ انسانی تاریخ کوئی سادہ کہانی نہیں ہے، بلکہ بقا، ہجرت اور حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی ایک پیچیدہ اور حیرت انگیز داستان ہے۔ اور کڑیوں کو جوڑنے کی یہ جدوجہد آج بھی جاری ہے۔ ہم اب بھی زمین کی تہوں میں ان گمشدہ ٹکڑوں کو تلاش کر رہے ہیں، خاص طور پر جنوبی افریقہ میں، جہاں بہتر فوسل ریکارڈ کی تلاش کے لیے بہت کام ہو رہا ہے۔ کتاب میں 2013 کا وہ سنسنی خیز واقعہ شامل ہے، رائزنگ سٹار غار کا۔ اوہ، وہ غار! وہ تو واقعی کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا۔ ایک دور افتادہ زیر زمین غار جس کا راستہ صرف 18 سینٹی میٹر چوڑا تھا۔ اور لی برجر نے وہاں جانے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے انڈر گراؤنڈ ایسٹروناٹس
अंडरग्राउंड एस्ट्रोनॉट्स की एक खास टीम तैयार की, दुबली पतली माहिर खवातीन की टीम। जिन्होंने उस खतरनाक गार के बिल्कुल आखिर में हड्डियों का एक बहुत बड़ा खजाना दरियाफ्त किया। एक दो नहीं, सैकड़ों हड्डियां। और अगले हिस्से में हम उस साइंसी तहकीक की तरफ बढ़ेंगे जिसने एक नई इंसानी नस्ल की दरियाफ्त का रास्ता हमवार किया। मेरा मतलब है होमो नालिडी की दरियाफ्त। इस तहकीक ने तो साइंसी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस पर तफसीली बात करना तो बनता है। बिल्कुल, लेकिन आज के इस गहरे तज्जिए को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी गौर तलब बात जो हमारे जहन में आती है वो मैं सुनने वालों के सामने रखना चाहूँगा। जी जरूर बताइए। हमने देखा कि हमारा माजी मुख्तलिफ इंसानी नस्लों के एक साथ रहने, माहौलियाती दबाव से लड़ने और आपस में मिलने जुलने का एक पेचीदा जाल रहा है। इस सब में जुग्राफियाई तन्हाई का बहुत बड़ा किरदार था जिसने कुदरती इर्तिका को महमीज दी। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। आज हमने अपने रहने के लिए बिल्कुल मसनूई माहौल बना लिए हैं। एयर कंडीशन कमरे, हीटर और जदीद अद्वियात। बिल्कुल, और दुनिया के तमाम बरे-आज़म एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। कोई भी इंसानी आबादी अब तन्हा नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज जब हमने कुदरती दबाव को तकरीबन ख़त्म कर दिया है तो इंसान का मुस्तकबिल का इर्तिका कैसा होगा? क्या हम इर्तिका को खुद कंट्रोल कर रहे हैं? या क्या हम जुग्राफियाई तन्हाई के बगैर इस टेक्नोलॉजी के ज़ेरे असर जिस्मानी तौर पर इर्तिका के किसी नए और बिल्कुल नामालूम मरहले में दाखिल हो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद साइंस से ज़्यादा वक्त के पास है। बिल्कुल, और इसी सोच को हम सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। इस मालूमाती सफ़र और गहरे तज्जिए में हमारे साथ शामिल रहने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ के साथ अगले हिस्से में दोबारा मुलाकात होगी। पिछले हिस्से में हमने इंसानी इर्तिका के फॉसिल रिकॉर्ड के बारे में बात की थी। जी बिल्कुल। और अब हम इस गहरे मुताले को आगे बढ़ाते हैं। हम ली बर्गर और जॉन हॉक्स की मशहूर किताब ऑलमोस्ट ह्यूमन के चौथे हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि वाकई इस पूरी तहकीक का एक बहुत ही सनसनीखेज हिस्सा है। बिल्कुल। इस हिस्से में हम खास तौर पर चैप्टर 7 और 8 पर बात करेंगे और आगे जाकर उन अबवाब पर भी जहां मुसन्निफीन ने साउथ अफ्रीका के राइजिंग स्टार क्यू सिस्टम में अपनी तहकीक के बारे में बताया है। इस तफसीली इल्मी जायजे का जो बुनियादी मकसद है वो ये समझना है कि किस तरह एक नामुमकिन नजर आने वाली मुहिम को मुमकिन बनाया गया। और ये कोई आम मुहिम नहीं थी, ये ज़मीन की उन पर असरार गहराइयों में उतरने का मिशन था जहां इससे पहले किसी इंसान की रसाई नहीं हुई थी। सही। और उसके लिए एक खुसूसी टीम बनाई गई जिसे अंडरग्राउंड एस्ट्रोनॉट्स का नाम दिया गया। तो आइए इर्तिका के इस अनोखे सफर को खोजते हैं। बिल्कुल, ये वाकई एक ऐसा सफ़र है जो इंसानी तारीख के बारे में कायम बहुत से पुराने तस्वुरात को जड़ों से हिला देता है। मतलब हम अगर साल 2000 के हालात का जिक्र करें, किताब में लिखा है कि इस वक्त पेलियो एंथ्रोपोलॉजी यानी फॉसिल्स की साइंस में एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। जी हाँ, टिम वाइट जैसे बड़े साइंसदानों का यह मानना था कि फॉसिल्स मिलने की जितनी भी बेहतरीन जगहें हो सकती थीं वो सब दरियाफ्त हो चुकी हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब साइंस जैसे खुले मैदान में जहां रोज नित नई चीजें सामने आती हैं, ऐसी मायूसी कैसे आ सकती है? मैं तो ये सोचकर ही हैरान रह गई। देखें, ये एक बहुत दिलचस्प नफ्सियाती पहलू है। हर साइंसी दौर में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब माहिरीन ये समझने लगते हैं कि उन्होंने सब कुछ दरियाफ्त कर लिया है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। बिल्कुल, जैसे कोई कहे कि दुनिया के तमाम बरे-आज़म दरियाफ्त हो चुके हैं तो अब खोजने को कुछ नहीं बचा। सही। लेकिन ली बर्गर, जो उस वक्त विट्स यूनिवर्सिटी में पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर थे, उन्होंने इस जुमूद को मानने से साफ इनकार कर दिया। और मेरे ख्याल में उन पर यूनिवर्सिटी के अंदर से जबरदस्त दबाव भी था। बेपनाह दबाव था। पुराने ख्यालात के हामिल साइंसदानों के साथ उनका एक वाज़े इख्तलाफ चल रहा था, लेकिन उनका पुख्ता यकीन था कि अभी बहुत कुछ ज़मीन के सीने में दफन है। बस उसे ढूंढने के लिए पुराने नहीं बल्कि नए तरीकों की जरूरत थी। जी, और इसीलिए उन्होंने एटलस प्रोजेक्ट शुरू किया। एटलस प्रोजेक्ट, ये वही प्रोजेक्ट है ना जिसमें उन्होंने जमीन पर नजरें जमाने के बजाय आसमान की तरफ देखा? मतलब उन्होंने सैटेलाइट इमेजिंग और जीपीएस का इस्तेमाल किया। बिल्कुल ऐसा ही है। यही वो लम्हा है जिसे समझना जरूरी है। उन्होंने गूगल अर्थ और सैटेलाइट इमेजेस की मदद से साउथ अफ्रीका के उन वसी इलाकों का नक्शा खींचा जहां पहले कभी किसी ने जाने की जहमत नहीं की थी। कमाल है।
وہ خلا سے زمین کے خود و خال اور غاروں کی نشاندہی کرنے والے درختوں کے جھرمٹ کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساؤتھ افریقہ میں دریافت شدہ فوسلز کے مقامات کی تعداد صرف چند سالوں میں سیدھی دوگنی ہو گئی۔ دگنی ہو گئی؟ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ سائنس محض کھدائی کا نام نہیں ہے، بلکہ دیکھنے کا زاویہ بدلنے کا نام ہے۔ جی، اور جب زاویہ بدلا تو پوری دنیا بالکل نئی اور امکانات سے بھری لگنے لگی۔ زبردست۔ اچھا، اب ذرا رائزنگ سٹار کیوب سسٹم کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہاں سے کہانی ایک بہت سنسنی خیز موڑ لیتی ہے۔ جی، یہ وہ غار ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ کتاب میں اس غار کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے اسے پڑھ کر ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ مطلب یہ کوئی سیدھی سرنگیں تو نہیں تھیں جن میں چل کر جایا جا سکے؟ بالکل نہیں، وہ غار دراصل سائنس کے راستے میں ایک بہت بڑی قدرتی رکاوٹ بن کر کھڑا تھا۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کا ذکر ہے جسے سپر مین اسکرال کہتے ہیں۔ نام سے تو شاید کوئی سپر ہیرو والی فیلنگ آئے، لیکن حقیقت میں یہ محض 10 انچ کی ایک تنگ دراڑ بتائی گئی ہے، کان کے کندھوں کی چوڑائی سے بھی کم جگہ۔ صحیح کہا۔ وہاں سے گزرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ ایک بازو بالکل سیدھا آگے کی طرف پھیلایا جائے اور دوسرا بازو ٹانگوں کے ساتھ پیچھے کی طرف۔ بالکل اسی پوز میں جیسے سپر مین ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ جی، اور پھر پیٹ کے بل زمین کے ساتھ رگڑ کھاتے ہوئے اندھیرے اور نکیلے پتھروں والے راستے کو پار کرنا پڑتا تھا۔ او خدایا، ذرا سی بھی غلطی یا پینک اٹیک کی صورت میں تو واپسی تقریباً ناممکن تھی۔ یہ کسی کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا، اور اس کے فوراً بعد ڈریگنز بیک نامی وہ خوفناک چڑھائی بھی تھی جس پر نکیلے پتھر کسی اژدھے کی کمر کی طرح ابھرے ہوئے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لی برگر، جو خود ایک روایتی قد کاٹ کے انسان تھے، وہ وہاں کیسے گئے؟ وہ نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں جلدی یہ کڑوا سچ تسلیم کرنا پڑا کہ وہ خود یا ان کے بیشتر طالب علم اس غار کے اندر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر وہ زبردستی کرتے تو یہ جان لیوا ہوتا۔ بالکل، اور روبوٹس کا استعمال بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ دراڑیں اس قدر پیچیدہ تھیں کہ کوئی مشین وہاں کام نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہیں ایک ایسی منفرد ٹیم کی ضرورت تھی جس کا جسمانی خدوخال اتنا چھوٹا اور پتلا ہو کہ وہ ان خطرناک دراڑوں سے گزر سکے اور ان کے پاس سائنسی مہارت بھی ہو۔ تو انہوں نے ایک غیر روایتی قدم اٹھایا۔ سوشل میڈیا کا استعمال؟ جی ہاں، یہ اس دور کی سائنسی دنیا کے حساب سے بڑا انوکھا کام تھا۔ فیس بک، لنکڈ ان اور دیگر آن لائن پلیٹ فارمز پر ایک اشتہار دیا گیا جس میں چھوٹے قد قامت والے ایسے ماہرین کی تلاش شروع کی گئی جو خطرناک غاروں میں جانے سے نہ ڈرتے ہوں۔ اور دنیا بھر سے 6 غیر معمولی اور انتہائی بہادر خواتین کی ایک ٹیم منتخب کی گئی، جن میں مرینا، لنزے، ایلن، عالیہ، ہنا اور بیکا شامل تھیں۔ اور انہی خواتین کو انڈر گراؤنڈ ایسٹروناٹس کا نام دیا گیا۔ یہ نام اپنے اندر ایک بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ بالکل، جس طرح خلانورد اپنی جان پر کھیل کر کائنات کی تاریک وسعتوں میں نامعلوم چیزوں کو دریافت کرتے ہیں، اسی طرح ان 6 خواتین نے زمین کی گھٹن زدہ تاریکی میں نامعلوم تاریخ کو کھوجنے کا بیڑا اٹھایا۔ یہ محض کوئی ایڈونچر نہیں تھا، وہ باقاعدہ سائنسی پیمائش کرنے اور احتیاط سے فوسلز نکالنے گئی تھیں۔ نومبر 2013 کا وہ وقت جب یہ مہم شروع ہوئی، اس کا منظر بہت ولولہ انگیز بیان کیا گیا ہے۔ غار کے باہر ایک پورا کیمپ لگایا گیا تھا اور ایک منظم کمانڈ سینٹر بنایا گیا تھا جس میں اسکرینیں لگی تھیں، اور کیمپ میں کلر کوڈڈ اوورالز کا نظام متعارف کرایا گیا تھا تاکہ دور سے ہی پتہ چل جائے کہ کون سائنسدان ہے، کون غار کا ماہر ہے اور کون لاجسٹکس دیکھ رہا ہے۔ یہ واقعی کسی خلائی مہم کے کمانڈ سینٹر جیسا لگ رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ جب مرینا اور بیکا نے پہلی بار غار کے اس پر اسرار چیمبر میں قدم رکھا۔ کیمپ میں بیٹھے لوگوں کے لیے وہ کتنا تناؤ بھرا وقت ہوگا۔ تناؤ تو تھا، لیکن اس مہم کی ایک انتہائی خاص بات اس ٹیم کے درمیان موجود باہمی تعاون تھا، ایک زبردست کیمریڈری۔ عام طور پر اتنے بڑے مشن میں ماہرین کے درمیان نام کمانے کی ہوڑ لگ جاتی ہے نا، پیشہ ورانہ حسد آ جاتا ہے۔ جی، لیکن اس ٹیم میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ان کا مقصد ذاتی شہرت نہیں بلکہ ایک مشترکہ سائنسی حقیقت کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ جب مرینا اور بیکا کو اندر جانے کے لیے چنا گیا تو باقی سب نے دل سے ان کی مدد کی۔ یہ جذبہ واقعی بہت شاندار ہے، اور پھر انہوں نے ان تاریخ غاروں سے جو کچھ دریافت کیا اس نے تو دنیا کو حیران کر دیا۔ وہاں سے تھوڑی بہت نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں قدیم انسانی ہڈیاں ملیں۔
جیسے غار کے فرش پر ہڈیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر بچھا ہوا ہو۔ ابتدائی طور پر جو ہڈیاں ملیں ان میں ایک فیمر یعنی ران کی ہڈی شامل تھی جو بالکل قدیم آسٹرالوپیتھوس کے دور سے ملتی جلتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہاتھ کی ایک ایسی ہڈی ملی جو درختوں پر چڑھنے کے لیے موزوں تھی۔ یہ ایک بہت بڑا سائنسی معمہ تھا۔ افریقہ کے براعظم میں اس سے قبل کسی بھی واحد غار سے اتنی بڑی تعداد میں ہڈیاں نہیں ملی تھیں۔ اور ایک ہی جگہ پر اتنی متضاد ہڈیوں کا ملنا ماہرین کے لیے یقیناً بہت الجھن کا باعث بنا ہوگا۔ ظاہر ہے، ہاتھ کی بناوٹ، درختوں پر چڑھنے کے لیے موزوں ہونا اور دیگر ہڈیوں کا مختلف ہونا یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ نسل کسی ایک مخصوص ارتقائی مرحلے میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ ان کے جسم میں قدیم اور جدید خصوصیات کا ایک حیران کن ملاپ موجود تھا۔ اور یہی سائنسدانوں کے سامنے ایک اور پریشان کن رکاوٹ آ کھڑی ہوئی۔ آپ یقیناً ان ہڈیوں کی عمر کے تعین یعنی ڈیٹنگ کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی ہڈی ملتی ہے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے۔ جی بالکل، مسئلہ یہ تھا کہ رائزنگ سٹار غار میں ہڈیوں کے ارد گرد فلو سٹون کی سخت تہیں نہیں تھیں۔ فلو سٹون یہ وہی قدرتی سیمنٹ ہے نا جو غاروں میں پانی ٹپکنے سے بنتا ہے؟ بالکل صحیح، اس کے اندر کیمیائی عناصر ہوتے ہیں جن کا تجزیہ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ ہڈی کتنی پرانی ہے۔ یہ ایک قدرتی ٹائم سٹیمپ کا کام کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو ہڈیاں محض نرم مٹی میں پڑی تھیں، فلو سٹون تھا ہی نہیں۔ اور ڈیٹنگ کا دوسرا طریقہ ESR تھا، جس کے لیے قیمتی دانتوں کو توڑنا پڑتا۔ اتنی مشکل سے جان پر کھیل کر دانت نکالے گئے تھے، انہیں بھلا کوئی کیسے توڑ سکتا تھا؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ خزانہ مل گیا لیکن تاریخ جاننے کے لیے اسے تباہ کرنا پڑے گا۔ اور لے برگر کسی صورت ان نایاب فوسلز کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ عمر کا تعین نہ ہو سکنے کی وجہ سے ان کی پوری توجہ ہڈیوں کی ساخت یعنی مورفولوجی پر مرکوز ہو گئی۔ اور اس مرحلے پر جدید لیزر سکیننگ کا زبردست استعمال کیا گیا نا، کھوپڑی اور دیگر ہڈیوں کے 3D ماڈلز بنائے گئے۔ جی، لیکن جب ان ماڈلز کا بغور جائزہ لیا گیا تو معمہ حل ہونے کے بجائے مزید گہرا ہو گیا۔ یہ ہڈیاں جدید انسانوں اور بہت قدیم نسلوں کا ایک عجیب سا موزیک بن کر سامنے آئیں۔ یہ موزیک والا حصہ ذہن کو چکرا دینے والا ہے۔ ذرا دیکھیں، جب پاؤں کی ہڈیاں دریافت ہوئیں تو وہ جدید انسانوں کے پاؤں سے اتنی مشابہ تھیں کہ فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ مطلب وہ سیدھے چلتے تھے اور لمبا سفر کرنے کے قابل تھے۔ لیکن جب کھوپڑی کا ماڈل بنا تو پتا چلا کہ دماغ بہت چھوٹا تھا، بالکل کسی قدیم بن مانس جتنا۔ اور ہاتھ درختوں پر چڑھنے کے لیے موزوں تھے، لیکن انگلیوں کی ساخت ایسی تھی کہ وہ اوزار بھی بنا سکتے تھے۔ یعنی جدید ترین پاؤں اور انتہائی قدیم دماغ۔ ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا تھا کہ انسان کا دماغ پہلے بڑا ہوا اور پھر اس نے سیدھا چلنا سیکھا۔ یہاں تو کہانی بالکل الٹ تھی، اور اسی جسمانی خود و خال کی بنیاد پر اس نئی نسل کو ہومو نیلیڈی کا نام دیا گیا۔ ہومو نیلیڈی، اس دریافت نے ارتقاء کی نصابی کتابوں کو جیسے دوبارہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ ارتقاء کا عمل کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ مختلف جسمانی خصوصیات کے ایک پیچیدہ مجموعے کی طرح کام کرتا ہے۔ ان کے پاؤں اس لیے جدید انسانوں جیسے ہوئے کیونکہ انہیں خوراک کی تلاش میں زمین پر لمبا سفر کرنا تھا۔ اور ہاتھوں کی مخصوص بناوٹ نے انہیں جنگلوں کے کٹھن ماحول میں بچنے میں مدد کی۔ یہ اس پرانے نظریے کو چیلنج کرتا ہے کہ بڑا دماغ جدید انسان بننے کی سب سے پہلی شرط تھی۔ چھوٹا دماغ بھی پیچیدہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ اور پھر فروری 2014 میں ایک اور زبردست موڑ آتا ہے۔ لیبرگر کی ٹیم نے اسی غار کے ایک اور حصے کا کھوج لگایا جسے چیمبر 102 کا نام دیا گیا۔ یہ مقام پہلے چیمبر سے خاصا دور اور الگ تھلگ تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہاں بھی ہومو نولیڈی کی ہڈیاں موجود تھیں۔ اتنے دور دراز چیمبرز میں ایک ہی نسل کی ہڈیوں کا ملنا محض کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ چیمبر 102 کی دریافت ارتقائی سائنس کا ایک دھماکہ خیز لمحہ تھا۔ وہاں پانی کا کوئی تیز بہاؤ نہیں تھا جو ہڈیوں کو لاتا، اور نہ ہی شکاری جانور کے شواہد تھے۔ تو پھر اس کا منطقی مطلب کیا تھا؟ اس کا ایک ہی مطلب نکلتا تھا جو ہضم کرنا انتہائی مشکل تھا، کہ شاید ہومو نولیڈی اپنے مرنے والوں کو جان بوجھ کر ان تاریک غاروں میں لے جا کر دفن کرتے تھے یا چھوڑ کر آتے تھے۔ یہ واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ ایک ایسی نسل جس کا دماغ ایک سنترے کے برابر تھا، وہ موت کے بارے میں اتنا پیچیدہ اور جذباتی رویہ رکھتی تھی۔
ہم تو یہ سمجھتے آئے ہیں کہ مردوں کو دفنانا صرف جدید انسانوں یا کم از کم نینڈرتھالز کا خاصہ ہے جن کے دماغ بڑے تھے۔ جی بالکل، اس دریافت نے اس غرور کو توڑا کہ شعور اور ہمدردی صرف بڑے دماغ کی پیداوار ہیں۔ اور اس تحقیق میں ایک اور انقلابی قدم اٹھایا گیا جس نے سائنس کی دنیا کی پرانی روایات کو توڑ دیا۔ آپ اوپن ایکسس کی بات کریں؟ جی ہاں، معلومات تک کھلی رسائی۔ عموماً جب کسی کو کوئی بڑا فاسل ملتا ہے تو وہ اسے سالوں تک تجوری میں بند رکھتا ہے اور صرف ایک مخصوص حلقہ اس پر ریسرچ کر سکتا ہے۔ لیکن لی برگر نے ہڈیوں کے 3D سکینز اور تمام تر ڈیٹا پوری دنیا کے لیے انٹرنیٹ پر کھول دیا۔ کوئی بھی طالب علم کہیں بھی بیٹھ کر ان کا مطالعہ کر سکتا تھا۔ یہ سائنس کی دنیا میں ایک زبردست جمہوریت لانے جیسا تھا۔ علم کو چند بند کمروں سے نکال کر سب کے لیے عام کر دیا گیا۔ تو اس سارے علمی جائزے کو اگر سمیٹا جائے تو اس ریسرچ کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی ارتقاء واقعی کوئی سیدھی سی لکیر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گھنے درخت کی طرح ہے جس کی شاخیں آپس میں الجھی ہوئی ہیں۔ یہ مختلف نسلوں کے ایک ساتھ رہنے اور ان کے ملاپ کی ایک خوبصورت کہانی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مایوسی کو چھوڑ کر اگر جستجو کی جائے تو ہم اپنی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ نیا جان سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ کائنات کے راز صرف آسمانوں میں نہیں، ہمارے پیروں کے نیچے زمین کی اندھیری گہرائیوں میں بھی موجود ہیں۔ اور یہی بات ذہن میں ایک بہت ہی گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہومو نلیڈی جیسی ایک انتہائی چھوٹے دماغ والی نوع غاروں کی اس خوفناک تاریکی میں محض اپنے ساتھیوں کی بقایات کو محفوظ رکھنے کے لیے جان لیوا سفر کرنے کا شعور رکھتی تھی، تو پھر شعور اور انسانیت کی وہ کون سی لکیر ہے جو ہمیں ان سے الگ کرتی ہے؟ کیا انسان کہلانے کی وہ تمام شرطیں اور تعریفیں اس دریافت کے بعد ہمیشہ کے لیے بدل نہیں گئیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ بائیو پلس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ پچھلے حصے میں ہم نے رائزنگ سٹار کیو ایکسپیڈیشن کے بارے میں بات کی تھی۔ بالکل۔ اور وہیں سے اب ہم کتاب کے 5ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ حصہ 5۔ اس حصے میں ہم ان چیپٹرز پر بات کریں گے جن میں چیپٹر 9 یعنی ڈسکوری آف ہومو نلیڈی اور چیپٹر 10 یعنی انالیسز آف دا فاسلز شامل ہیں۔ جی، اور اس حصے میں سائنسدانوں نے دریافت ہونے والے فاسلز کا تفصیلی تجزیہ کیا۔ انہوں نے بڑی گہرائی سے ان ہڈیوں کو پرکھا۔ اور انہوں نے دیکھا کہ ان فاسلز میں کچھ خصوصیات جدید انسان جیسی تھیں، جبکہ کچھ خصوصیات قدیم نسلوں جیسی تھیں۔ یہ ایک بڑا عجیب سا ملاپ تھا۔ بالکل، اور ایسی وجہ سے اس نئی نسل کو ہومو نلیڈی کا نام دیا گیا۔ یہ دریافت انسانی ارتقاء کی تحقیق میں ایک بڑی پیشرفت ثابت ہوئی۔ اگلے حصے میں ہم اس دریافت کے سائنسی اثرات اور انسانی تاریخ پر اس کے اثرات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی بالکل۔ انسانی ارتقاء کی کہانی کو ہمیشہ سے ایک سیدھی لکیر سمجھا جاتا رہا ہے، مطلب ایک ایسا سیدھا راستہ جہاں ایک پرانی نسل ختم ہوتی ہے اور ایک نئی اور زیادہ بہتر نسل اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایسا ہی پڑھایا جاتا رہا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی ایک ایسی دریافت سامنے آ جائے جو اس پوری سیدھی لکیر کو ایک الجھے ہوئے جال میں بدل دے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم لی برجر کی مشہور کتاب آلموسٹ ہیومن کے ان صفحات پر بات کر رہے ہیں جنہوں نے سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اور اس مطالعے کا سب سے دلچسپ پہلو یہی ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں تھا کہ غار کے اندھیرے سے کیا ملا، بلکہ یہ سمجھنا تھا کہ اس دریافت نے انسانی ارتقاء کی اس سیدھی لکیر والی کہانی کو کتنا پیچیدہ بنا دیا ہے۔ یعنی یہ صرف چند ہڈیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ آخر انسان کہلانے کا اصل معیار کیا ہے۔ جب ہم ان فاسلز کی بات کرتے ہیں تو معاملہ صرف ایک نئی نسل کی دریافت تک محدود نہیں رہتا۔ اس دریافت نے ارتقائی سائنسدانوں کو، جنہیں ہم پیلیو اینتھروپولوجسٹ کہتے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک ایسا معمہ سامنے آیا جس میں ایک ہی جسم کے اندر قدیم اور جدید دونوں طرح کی خصوصیات ایک ساتھ موجود تھیں۔
اور اس معمے کو سلجھانے کا آغاز بھی اتنا ہی انوکھا تھا جتنی کہ یہ دریافت خود تھی۔ اچھا، اگر اس منظر کا تصور کیا جائے تو جوہانسبرگ کی ایک ورکشاپ میں دنیا بھر سے آئے ہوئے ماہرین کی ایک بڑی ٹیم جمع تھی۔ جی، یہ 2014 کی بات ہے۔ ہاں، 2014۔ فاسلز میزوں پر رکھے تھے اور اس پہلے دن ایک انتہائی عجیب اور غیر متوقع فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے طے کیا کہ وہ ان فاسلز کو کسی بھی عارضیاتی عمر یعنی جیولوجیکل ایج سے منسلک کیے بغیر ہی ان کا مطالعہ کریں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اب ذرا رکیں، یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ عام طور پر تو سائنس میں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے نا کہ یہ چیز کتنی پرانی ہے۔ انہوں نے وقت کو ہی سائٹ پر کیوں کر دیا؟ مطلب کیا یہ تھوڑا رسکی نہیں تھا؟ پیچھے کوئی سستی یا لاپرواہی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت ٹھوس سائنسی مجبوری تھی۔ وہ مجبوری کیا تھی؟ دراصل رائزنگ سٹار غار کے فاسلز نرم مٹی اور گارے میں ملے تھے۔ وہاں ایسی مناسب عارضیاتی حالت نہیں تھی جو ڈیٹنگ کے عمل کو فوراً ممکن بناتی۔ اچھا، یعنی ماحول مختلف تھا۔ جی، اگر اس کا موازنہ ملاپا نامی ایک اور مشہور سائٹ سے کیا جائے جہاں فاسلز فلو سٹون کی تہوں کے درمیان محفوظ تھے، تو وہاں ان کی عمر کا تعین کرنا نسبتاً آسان تھا۔ صحیح، رائزنگ سٹار کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ بالکل، وہاں مٹی نرم تھی اور سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ وہاں موازنے کے لیے دوسرے جانوروں کے دانت موجود نہیں تھے۔ اچھا، تو ڈیٹنگ کے لیے جانوروں کے دانتوں کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ یہ نقطہ تھوڑا تکنیکی محسوس ہو رہا ہے، اسے ذرا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ بالکل، میں بتاتی ہوں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جسے الیکٹران سپن ریزوننس یا ESR ڈیٹنگ کہتے ہیں۔ ESR۔ اس عمل میں دیکھا جاتا ہے کہ کسی مٹیریل نے وقت کے ساتھ کتنی قدرتی تابکاری یا ریڈیشن جذب کی ہے۔ دانتوں کا انیمل اس کام کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ صحیح، دانتوں کی اوپری تہ۔ جی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ غار سے جو ہومنن دانت ملے تھے وہ اتنے قیمتی اور نایاب تھے کہ انہیں ڈیٹنگ کے تجربے کے لیے توڑنا یا تباہ کرنا کسی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ تو انمول تھے۔ اور چونکہ وہاں کسی عام جانور کے دانت نہیں تھے جن پر یہ تجربہ کیا جا سکے، اس لیے عمر کا تعین فوراً کرنا ناممکن ہو گیا۔ یہ تو واقعی ایک بڑی رکاوٹ تھی، لیکن کتاب پڑھتے ہوئے ایک اور بات بھی سامنے آئی۔ اس طے شدہ طریقے سے ہٹنے اور عمر نہ جاننے کا ایک اور بھی مقصد تھا۔ انہوں نے ماضی میں سیڈیبا فاسلز کی ریسرچ سے ایک سبق سیکھا تھا۔ جی بالکل۔ کیا یہ فیصلہ اس سبق کا نتیجہ بھی تھا؟ یہ ایک بہت اہم اور گہری بات ہے۔ سیڈیبا فاسلز کے تجزیے کے وقت سائنسدانوں نے ایک بہت نمایاں تعصب یعنی بائس کا مشاہدہ کیا تھا۔ تعصب کیسا؟ سائنس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی فاسل کی عمر پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے تو محققین شعوری یا غیر شعوری طور پر اسے اسی عمر کے خانے میں فٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ اچھا، یعنی ذہن پہلے سے بن جاتا ہے۔ بالکل۔ سیڈیبا کے معاملے میں ہوا یہ کہ چونکہ وہ فاسل نسبتاً کم عمر یا نیا تھا، تو کچھ سائنسدان یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کم عمر فاسل کسی پرانی نسل کا حصہ یا ہمارے آباء و اجداد میں سے ہو سکتا ہے۔ وقت کے اس تعصب نے ان کی تحقیق کو متاثر کیا۔ جی، اس لیے رائزنگ سٹار کے فاسلز کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ تاریخ کو نہ جاننے سے پوری توجہ صرف اور صرف انیٹومی پر مرکوز رکھی جا سکے گی۔ یہ ایک قسم کا بلائنڈ ٹیسٹ تھا؟ بالکل، تاکہ بغیر کسی پہلے سے قائم شدہ خیال کے صرف ہڈیوں کو دیکھ کر حقائق تک پہنچا جا سکے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہڈیاں خود اپنی کہانی سنائیں۔ یہ واقعی ایک زبردست اور انقلابی قدم تھا۔ اب اگر فلپ ٹوبیاس پرائمیٹ اینڈ ہومنن فاسل لیبارٹری کے اس وقت کے ماحول کا تصور کیا جائے تو وہ کسی سائنس فکشن فلم کے منظر جیسا لگتا ہے۔ بالکل، وہاں کا ماحول انتہائی سنسنی خیز تھا۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے ماہرین چھوٹی چھوٹی ٹیموں میں بٹے ہوئے تھے۔ کوئی کھوپڑی پر کام کر رہا ہے، کوئی ہاتھوں پر تو کوئی پاؤں پر۔ اور وہاں 3D لیزر سکیننگ جیسی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا تھا۔ ہاں، تاکہ ہڈیوں کے انتہائی حقیقی ماڈلز بنائے جا سکیں۔ اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ان ہڈیوں کو جوڑ کر دیکھا گیا تو جو نتیجہ سامنے آیا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی، نتائج بہت غیر متوقع تھے۔ پاؤں کی ہڈیاں بالکل آج کے جدید انسانوں جیسی تھیں، جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہماری طرح سیدھے چلتے تھے اور لمبا سفر طے کر سکتے تھے۔
لیکن جب نظر ہاتھوں پر پڑی تو وہاں کہانی بالکل الٹ تھی۔ بالکل، اور یہی تضاد اس دریافت کی جان ہے۔ ایک ہی جسم میں اتنی مختلف خصوصیات کا پایا جانا ارتقائی سائنس میں ایک دھماکے سے کم نہیں تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں پرانی نسلوں کی طرح بہت زیادہ مڑی ہوئی تھیں۔ جی، جو درختوں پر چڑھنے اور لٹکنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن اسی ہاتھ میں ایک ایسا منفرد انگوٹھا تھا جسے فرسٹ میٹاکارپل کہتے ہیں۔ فرسٹ میٹاکارپل؟ جو نہ صرف انسانی شکل کا تھا بلکہ درختوں پر گرفت مضبوط کرنے کے لیے بھی انتہائی موزوں تھا۔ یہ تو واقعی ایک انوکھا ملاپ تھا۔ اور جب اسکل ٹیم نے کھوپڑی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر اس کے دماغ کے ہجوم کا اندازہ لگایا تو وہ ایک اور حیرت کا مقام تھا۔ جی، وہ بھی ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ دماغ کا سائز کتنا تھا؟ کیا وہ جدید انسانوں کے قریب تھا؟ بالکل نہیں، ان کے دماغ کا حجم ایک مالٹے جتنا تھا۔ ایک مالٹے جتنا؟ جی، یعنی آسٹریلوپیتھیکس جتنا چھوٹا دماغ۔ لیکن اس چھوٹی سی کھوپڑی کی بیرونی بناوٹ ہومو ایریکٹس سے ملتی جلتی تھی۔ سائنس کی زبان میں خصوصیات کے اس عجیب و غریب ملاپ کو موزیک آف مورفالوجیز کہتے ہیں۔ اچھا، موزیک آف مورفالوجیز۔ جی، اسے سمجھنے کے لیے ایک عام سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک گاڑی نظر آتی ہے جس کی باڈی بالکل کسی جدید ترین سپورٹس کار جیسی ہے۔ اس کے ٹائر بھی نئے دور کے ہیں، لیکن جب اس کا بونٹ کھولا جائے تو اندر انجن کسی 1950 کے پرانے ٹریکٹر کا لگا ہو۔ سپورٹس کار میں ٹریکٹر کا انجن؟ زبردست! یہ مثال اس معاملے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ ہومو نولیڈی کا جسم بالکل اسی طرح کا ایک انوکھا مرکب تھا۔ پاؤں اور دانت جدید انسانوں جیسے، لیکن دماغ، کندھے اور انگلیاں لاکھوں سال پرانے بندروں جیسی۔ اور اسی معاملے نے ثابت کیا کہ یہ جسم نہ تو پوری طرح پرانی نسل کا حصہ ہے اور نہ ہی بالکل جدید انسان۔ یہ جینس ہومو کی ایک بالکل نئی اور نادیدہ نسل تھی۔ ایک ایسی نسل جس کے ہاتھ اوزار بنانے کے قابل تھے۔ وہ زمین پر 2 قدموں پر چلتے تھے، مگر درختوں پر بھی اپنی زندگی کا کافی وقت گزارتے تھے۔ اب اس نئے اور انوکھے مرکب کو آخرکار ایک نام دینے کا وقت آ گیا تھا۔ کتاب میں اس ناشتے کی میز کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے جہاں اس نئی نسل کا نام طے پایا۔ اسے ہومو نلیڈی کا نام دیا گیا۔ جی، ہومو نلیڈی۔ سسوتھو زبان جو وہاں کی مقامی زبان ہے، اس میں نلیڈی کا مطلب ہے ستارہ۔ ستارہ؟ چونکہ یہ رائزنگ سٹار غار سے ملی تھی، اس لیے یہ نام بہت معنی خیز تھا۔ اور جس چیمبر سے یہ بے شمار ہڈیاں ملی تھیں، اسے ڈینائلیڈی کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے ستارے۔ نام تو واقعی بہت پرکشش رکھا گیا، لیکن اس دریافت کے بعد لی برجر اور ان کی ٹیم نے جو کیا وہ پیلیو اینتھروپولوجی کی تاریخ کا ایک ایسا انقلابی قدم تھا جس نے پرانے کام کرنے کے طریقوں کی بنیادیں ہلا دیں۔ وہ کیسے؟ عام طور پر اس فیلڈ میں ایک رواج رہا ہے کہ ایسی نایاب دریافتوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ سائنسدان ان ہڈیوں کو سالوں تک چھپا کر رکھتے ہیں، صرف اپنی مخصوص ٹیم کو ان تک رسائی دیتے ہیں تاکہ وہ اکیلے ہی تمام ریسرچ پیپرز چھایا کر سکیں۔ ہاں، یہ تو علم پر اجارہ داری قائم کرنے والی بات تھی۔ بالکل، لیکن اس ٹیم نے ایک بالکل نئی روش اپنائی۔ مطلب انہوں نے ان ہڈیوں کو تجوریوں میں بند کرنے کے بجائے سب کے سامنے رکھ دیا؟ جی بالکل، انہوں نے ان تمام فاسلز کے ہائی ریزولوشن 3D سکینز تیار کیے اور انہیں مورفو سورس نامی ایک اوپن رسائی والی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ مورفو سورس پر سب کے لیے؟ اس ایک قدم نے پوری دنیا کے محققین کے لیے علم کے دروازے کھول دیے۔ علم کو چھپانے کے بجائے اسے دنیا بھر کے لیے عام کر دیا گیا۔ یہ اوپن سائنس کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ جی، جس کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا کوئی بھی طالب علم یا محقق جس کے پاس 3D پرنٹر موجود ہو، وہ ہومو نلیڈی کی کھوپڑی کو پرنٹ کر کے اس کا مطالعہ کر سکتا تھا۔ یہ تو علم کی دنیا میں ایک زبردست آزادی کی لہر تھی۔ لیکن یہ سنسنی خیز سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ جی، ابھی اور بھی بہت کچھ باقی تھا۔ ڈینالیڈی چیمبر کی دریافت کے بعد ایک اور بڑا موڑ آیا۔ بات ہے فروری 2014 کی، جب لی برجر اور ان کی ٹیم نے غار کے ایک اور حصے یعنی چیمبر 102 کی کھوج شروع کی۔ چیمبر 102؟ ڈینالیڈی چیمبر سے خاصے فاصلے پر موجود اس نئے چیمبر تک پہنچنے کا راستہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ ذرا تصور میں لائیں کہ ایک انسان غار کے گھپ اندھیرے میں نوکیلے پتھروں کے درمیان بمشکل 18 سینٹی میٹر تنگ راستوں سے رینگتا ہوا گزر رہا ہے، جسے انہوں نے سپرمین کرال کا نام دیا۔ بالکل، سپرمین کرال۔
لی برجر جب اس تنگ راستے سے گزر کے وہاں پہنچے تو وہ تھک کر چور ہو چکے تھے۔ آکسیجن کی کمی اور جسمانی مشقت نے ان کا برا حال کر دیا تھا، لیکن اندر ملنے والے منظر نے ساری تھکاوٹ دور کر دی۔ اندر بے شمار فاسلز بکھرے پڑے تھے، اور جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ہومو نیلیڈی کے ہی تھے۔ اور اس دوسری جگہ پر فاسلز کا ملنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب دریافتی ایک ہی چیمبر تک محدود ہو تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید یہ کوئی حادثہ تھا، ہاں، شاید کوئی شکاری جانور انہیں وہاں کھینچ لایا ہوگا۔ یا وہ راستہ بھٹک کر وہاں گر گئے ہوں گے اور پھر باہر نہیں نکل سکے۔ لیکن جب دو الگ الگ انتہائی مشکل اور دور دراز چیمبرز میں ایک ہی جیسی مناسبت سے لاشیں ملیں تو حادثے والا مفروضہ کمزور پڑنے لگا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ وہاں کوئی اوزار، نودرات یا کسی اور جانور کی ہڈیاں نہیں ملی۔ بالکل کوئی اور ہڈی نہیں تھی۔ اگر کوئی شکاری جانور انہیں لایا ہوتا تو اس شکاری کی اپنی یا دوسرے کھائے گئے جانوروں کی ہڈیاں بھی وہاں ہوتیں، لیکن وہاں تو صرف اور صرف ہومو نیلیڈی تھے۔ کیا یہ کسی قسم کا قبرستان تھا؟ بغیر اوزاروں کا قبرستان؟ اس سے ایک اہم سوال جنم لیتا ہے اور اس کا جواب غار کی مٹی کی تہہ میں چھپا تھا۔ مٹی میں کیا تھا؟ جب ماہرین نے ان دونوں چیمبرز کی ارضیاتی بناوٹ کا بغور جائزہ لیا تو انہیں نرم نارنجی اور بھوری مٹی کی تہیں ملیں۔ اگر یہ لاشیں کسی سیلاب یا تیز پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہاں آتیں تو مٹی میں ریت، بجری اور پتھروں کے نشانات ہوتے۔ منطقی بات ہے۔ لیکن ایسی کوئی علامت نہیں تھی۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ یہ لاشیں ایک دم کسی حادثے میں وہاں جمع نہیں ہوئیں، بلکہ آہستہ آہستہ لمبے عرصے کے دوران وہاں پہنچائی گئیں۔ اچھا، اس مشاہدے نے تو ایک ایسا تہلکہ خیز مفروضہ سامنے لا کھڑا کیا جس نے ارتقائی سائنس کی دنیا میں بھونچال لا دیا۔ جی، اور وہ مفروضہ یہ تھا کہ ہومو نولیڈی جان بوجھ کر اپنے مردوں کو ان غاروں میں ٹھکانے لگاتے تھے۔ یہ مفروضہ تو دماغ کو الجھا دینے والا ہے۔ ہم ایک ایسی نسل کی بات کر رہے ہیں جس کا دماغ ایک مالٹے جتنا چھوٹا تھا، بالکل چھوٹا دماغ، اور وہ غار کے انتہائی گہرے، خطرناک اور کھپ اندھیرے والے حصوں میں صرف اپنے مردوں کو دفنانے یا محفوظ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ جی، اور یہی وہ بات ہے جو ہضم کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ اپنے مردوں کو ایک مخصوص اور محفوظ جگہ پر رکھنا ایک انتہائی شعوری، ہمدردانہ اور پیچیدہ سماجی رویہ ہے۔ بالکل۔ سائنسدانوں کا اب تک یہی ماننا تھا کہ موت کے تصور کو سمجھنا، سوگ منانا اور مردوں کو دفنانا صرف جدید انسانوں یعنی ہومو سیپینس یا پھر نیانڈرتھالز کا ہی خاصہ ہے۔ ایک چھوٹے دماغ والی آسٹریلوپیتھیس جیسی نظر آنے والی نسل سے اس قدر پیچیدہ رویے کی قطعی کوئی توقع نہیں تھی۔ اس بات نے اس سوچ کو ہی چیلنج کر دیا کہ شعور اور ثقافت کا تعلق صرف بڑے دماغ سے ہوتا ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک سوال اب بھی سب کے ذہنوں میں اٹکا ہوا تھا۔ وہی عمر کا سوال؟ وہی سوال جسے ورکشاپ کے پہلے دن دانستہ طور پر درکنار کیا گیا تھا۔ آخر یہ ہومو نیلیڈی تھے کتنے پرانے؟ سب جاننا چاہتے تھے۔ کیا وہ 20 لاکھ سال پرانے تھے جب نسل انسانی کی شروعات ہو رہی تھی؟ جب آخرکار ڈینالیڈی چیمبر کے فلو سٹون اور مٹی کی مدد سے جدید ترین ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کی گئی تو کیا نتیجہ نکلا؟ وہ نتیجہ بہت حیران کن تھا۔ وہ نتیجہ تھا 2,50,000 سے 3 لاکھ سال۔ صرف 2.5-3 لاکھ سال؟ ارتقا کے حساب سے تو یہ کل کی بات لگتی ہے نا؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو اس عمر کے تعین نے واقعی ساری پرانی کتابوں اور سیدھی لکیر والے چارٹس کو غلط ثابت کر دیا۔ بالکل تھا۔ جب افریقہ میں ہمارے اپنے براہ راست آباء و اجداد یعنی ابتدائی ہومو سیپینز ابھر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہومو نیلیڈی ہمارے بہت پرانے آباء و اجداد نہیں بلکہ ہمارے ارتقائی سفر کے ہمسائے تھے۔ ہمسائے تھے، بالکل۔ اور یہیں سے وہ تضاد یا موزیک والی بات سمجھ میں آتی ہے۔ انسانی ارتقاء کوئی ایسی سیدھی لکیر نہیں ہے جہاں ایک نسل ختم ہوئی اور دوسری شروع ہو گئی، بلکہ یہ افریقہ کے وسیع میدانوں اور غاروں میں موجود مختلف نسلوں اور روایتوں کا ایک پیچیدہ اور الجھا ہوا جال ہے۔ جی، ایک ایسا جال جہاں مختلف شکلوں اور خصوصیات والی نسلیں ایک ہی وقت میں موجود تھیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی رہیں۔ اور ارتقاء کا درخت ایک سیدھے تنے کے بجائے ایک گھنی الجھی ہوئی جھاڑی کی طرح پرواں چڑھا، اور اس بات نے حقیقت میں انسانی تاریخ کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا۔ بالکل بدل دیا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح رائزنگ سٹار غاروں نے ہمارے ارتقائی سفر کی کہانی کو بالکل نئے سرے سے بیان کیا ہے،
بغیر تاریخ کے فاسلز کے بلائنڈ ٹیسٹ سے لے کر کھیلوں کی گاڑی اور ٹریکٹر کے انجن جیسی عجیب و غریب جسمانی ساخت، اور پھر گھپ اندھیرے میں مردوں کو دفنانے کے حیرت انگیز عمل تک۔ جی، ہومو نلیڈی صرف ایک دریافت نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ابھی اپنی تاریخ کے بارے میں کتنا کم جانتے ہیں۔ یہ مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سائنسی تجسس اگر کھلے ذہن کے ساتھ ہو تو انسان کو کتنا کچھ نیا سکھا سکتا ہے۔ اور اس سارے سفر کا سب سے اہم پیغام بھی یہی ہے کہ علم کی دنیا میں، خاص طور پر سائنس میں، کچھ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ ایسا ہی ہے۔ ہر نئی دریافت پرانے خیالات کو دوبارہ جانچنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ ہومو نلیڈی ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ فطرت اور ارتقاء ہماری بنائی ہوئی سیدھی لکیروں کے پابند نہیں ہے۔ ہر کھدائی، ہر فوسل ہمیں مزید سوالات اور نئے تناظر کی طرف لے جاتا ہے۔ جو علم کل تک پتھر پر لکیر سمجھا جاتا تھا، وہ کل کے کسی نئے غار کی مٹی سے نکلنے والی ایک چھوٹی سی ہڈی سے یکسر تبدیل ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے مفروضوں پر مسلسل سوال اٹھانے کی ضرورت ہے، اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس گفتگو کے اختتام پر ایک ایسا سوال ذہن میں ابھرتا ہے جو انسان کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ذرا اس بات پر غور کیا جائے، اگر ایک چھوٹی کھوپڑی اور قدیم خدوخال رکھنے والی نسل غاروں کے ان انتہائی گہرے، خطرناک اور گھپ اندھیروں میں راستے تلاش کر کے اپنے مردوں کو لانے اور محفوظ کرنے جیسا پیچیدہ اور باشعور عمل کر سکتی تھی، تو جن احساسات، رشتوں اور سماجی رویوں کو آج ہم صرف اور صرف انسانیت کا ترہ امتیاز سمجھتے ہیں، کیا پتہ وہ جدید انسان کے وجود میں آنے سے لاکھوں سال پہلے ہی جنگلوں اور غاروں کے اندھیروں میں پروان چڑھ چکے ہوں۔ یہ بہت گہرا خیال ہے۔ یہ گمان بھی کتنا سنسنی خیز ہے کہ زمین کی ان گہری تاریکیوں میں اور کیا کیا راز دفن ہیں جو ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں اور دریافت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بائیوپلس میں خوش آمدید۔ اب ہم اس کتاب کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، حصہ شے۔ جی، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم لی برجر اور جان ہاکس کی جو کتاب ہے آلموسٹ ہیومن، اس کے آخری دو بہت ہی اہم ابواب پر بات کریں گے۔ بالکل، یعنی چیپٹر 11 جو کہ سائنسی بحث پر مبنی ہے، اور چیپٹر 12۔ ہاں، چیپٹر 12 جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسانی ارتقاء کے لیے ہومو نلیڈی کے اصل معنی کیا ہیں۔ تو آج کا ہمارا مشن کیا ہے؟ کیونکہ پچھلے حصوں میں ہم نے غاروں میں ہڈیاں ملنے کا جو سینسری خیز مرحلہ تھا وہ تو دیکھ لیا۔ دیکھیں، آج کا ہمارا بنیادی مشن یہ سمجھنا ہے کہ جب جنوبی افریقہ کے ان غاروں سے یہ فاسلز یعنی ہومو نلیڈی کی ہڈیاں دریافت ہوئیں تو اس کے بعد سائنسدانوں کے درمیان کیسی زبردست بحث چھڑی۔ ایک باقاعدہ طوفان آ گیا تھا نا سائنسی برادری میں۔ بالکل، اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس ایک دریافت نے انسانی ارتقاء کی اس سیدھی سی کہانی کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا جسے اب تک حتمی سچ مانا جاتا تھا۔ چلیں اس ساری بات کو کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ دریافت، میرا مطلب ہے، اس نے ثابت کر دیا کہ انسانی تاریخ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بہت زیادہ پیچیدہ۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ وٹس یونیورسٹی کی لیبارٹری ہے اور میزوں پر ڈینیلیڈی چیمبر سے ملنے والے فاسلز کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے، ہزاروں ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ اور وہ کوئی عام دن نہیں تھا، دنیا بھر سے محققین وہاں جمع تھے، اور ان کے سامنے ہڈیوں کا ایسا خزانہ تھا جو کسی خانے میں فٹ ہی نہیں بیٹھ رہا تھا۔ ہاں، اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر یہ ہے کیا؟ سائنسی برادری کی نیندیں اڑ گئی تھیں اس سوال پر۔ درجہ بندی کا مسئلہ تھا نا، کہ اس کو کس کیٹیگری میں رکھا جائے۔ جی، بنیادی مسئلہ یہی تھا، کیا ان ہڈیوں کو ہومو یعنی جو ہماری اپنی جدید جینس ہے اس کا حصہ مانا جائے، یا پھر انہیں پرانے آسٹریلوپیتھیکس کے زمرے میں ڈال دیا جائے۔ آسٹریلوپیتھیکس سن کر فوراً ذہن میں لوسی کا خیال آتا ہے، جو بندر اور انسان کے درمیان کی کڑی سمجھی جاتی ہے۔ بالکل وہی۔ اب وہاں مشہور ماہر رکازیات سلپ ٹوبیاس بھی موجود تھے۔ انہوں نے ہڈیوں کو بغور دیکھا اور کہا کہ بھئی ان کی مشابہت تو ہومو ہیبلس سے ملتی جلتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان ہڈیوں میں کچھ خدوخال اتنے پرانے تھے اور کچھ اتنے جدید کہ ان کو کسی ایک ڈبے میں بند کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔
یہی تو پریشانی تھی اور اسی وجہ سے مخالفانہ خیالات بھی سامنے آئے۔ ہاں، وہ جو کچھ سائنسدانوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ کوئی نئی نوع ہے ہی نہیں، یہ محض ایک جدید انسان کا ڈھانچہ ہے جسے کوئی بیماری لگ گئی تھی۔ جی، انہوں نے کہا کہ یہ نشوونما کی کچھ خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہومو فلوریسینسس، جسے ہابٹ بھی کہتے ہیں، اس کی دریافت پر بھی بالکل یہی بحث ہوئی تھی۔ آپ نے بالکل درست یاد دلایا۔ جب ہابٹ ملا تھا جس کا قد بہت چھوٹا تھا تو تب بھی کچھ ماہرین نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بیمار انسان قرار دیا تھا۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب سائنسدانوں کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے، تو یہ شکوک و شبہات کیوں؟ دیکھیں، یہ شکوک دراصل ان کے اپنے گہرے تعصبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ دہائیوں سے یہ نظریہ پکا تھا کہ جدید طرز عمل یا پیچیدہ سماجی زندگی یا اوزار بنانے کی صلاحیت یہ سب صرف بڑے دماغ والے ہومنن کر سکتے ہیں۔ اور ہومو نیلیڈی کا دماغ تو بہت چھوٹا تھا، تقریباً ایک مالٹے جتنا۔ بالکل، تو بہت سے نامور سائنسدانوں کے لیے نفسیاتی طور پر یہ ہضم کرنا بہت مشکل تھا کہ اتنے چھوٹے دماغ والا وجود اتنی پیچیدہ خصوصیات کیسے رکھ سکتا ہے۔ تو ان کا پہلا دفاعی رد عمل یہی تھا کہ اسے بیمار انسان کہہ دو اور کہانی ختم کرو۔ جی، یہ ان کے قائم کردہ اصولوں پر ایک سیدھا حملہ تھا نا۔ اور یہ بحث صرف لیبارٹری تک محدود نہیں رہی۔ کتاب میں قصہ ہے جہاں یہ باقاعدہ سیاست بن جاتی ہے، وسائل تک رسائی کی سیاست۔ آپ پلاؤ والے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، لی برجر پلاؤ نامی جزیرے پر چھٹیاں منا رہے تھے اور اچانک وہ اس سائنسی سیاست میں کھنچ گئے۔ وہاں کیا ہوا تھا؟ پلاؤ دراصل وہ جگہ ہے جہاں ایزی ہابٹ والے فوسلز کی بحث چل رہی تھی۔ وہاں مقامی اور بین الاقوامی سائنسدانوں کے درمیان ایک سرد جنگ جاری تھی۔ کہ فوسلز پر حق کس کا ہے؟ بالکل، ترقی پذیر ممالک اور امیر ممالک کے درمیان ان انمول وسائل پر کنٹرول کا تنازع۔ کیا فرسٹ ورلڈ کے چند نامور سائنسدان فیصلہ کریں گے کہ انسانی تاریخ کیا ہے، یا ان مقامی ممالک کا بھی حق ہے جہاں سے یہ ہڈیاں ملتی ہیں؟ ہم یہاں ظاہر ہے کسی فریق کی حمایت نہیں کر رہے، بس جو کتاب میں ہے وہ بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا کتنا عجیب ہے کہ خالص سائنس بھی انسان کی بنائی ہوئی سیاست سے بچ نہیں سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ لی برجر کو وہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہومو نالیڈی کی دریافت کے بعد انہیں بھی اس سیاسی بارودی سرنگ سے گزرنا پڑے گا۔ چلیں، ان تمام تنازعات کے باوجود کام تو جاری رہا، اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ وہ وقت کا تعین یا ڈیٹنگ والا حصہ۔ وہ تو اس پوری کہانی کا سب سے سنسنی خیز اور مشکل ترین مرحلہ تھا، ہڈیوں کی عمر معلوم کرنا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ مشکل کیوں تھا؟ اکثر ہم کاربن ڈیٹنگ کے بارے میں سنتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاربن ڈیٹنگ صرف 50,000 سال پرانی چیزوں پر کام کرتی ہے۔ اس سے پرانی ہڈیوں کے لیے، خاص طور پر افریقہ کے کھلے میدانوں میں، سائنسدان آتش فشاں کی راکھ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہڈی دو راکھ کی تہوں کے بیچ ملے تو راکھ کی عمر سے ہڈی کی عمر پتہ چل جاتی ہے۔ بالکل، لیکن غاروں کے اندر کوئی آتش فشاں کی راکھ تھوڑی ہوتی ہے۔ غار کا ماحول بہت الجھا ہوا ہوتا ہے، پانی آتا ہے، مٹی سرکتی ہے، اس لیے ان ہڈیوں کی عمر بتانا ایک ڈراؤنا خواب بن گیا تھا۔ تو پھر حل کیسے نکلا؟ فلو سٹون سے؟ جی، فلو سٹون، یہ وہ معدنی طے ہوتی ہے جو غاروں میں پانی رسنے سے بنتی ہے۔ ماہرین نے اس فلو سٹون کی تہوں کا تجزیہ کیا۔ اور نتائج کیا نکلے؟ کیونکہ عام خیال تو یہی تھا کہ چھوٹے دماغ کی وجہ سے یہ 20 یا 25 لاکھ سال پرانے ہوں گے۔ نتائج نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ڈیٹنگ سے ثابت ہوا کہ ہومو نیلیڈی صرف 2,50,000 سے 3 لاکھ سال قبل موجود تھے۔ 2.5 سے 3 لاکھ سال، یہ تو ارتقائی ٹائم لائن میں بالکل کل کی بات ہے۔ بالکل، اور یہ وہ دور تھا جب ہمارے اپنے جدید اجداد یعنی ہوموسیپینز افریقہ میں ابھر رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہومو نالیڈی اور ہمارے جدید اجداد ایک ہی وقت میں اس دنیا میں موجود تھے۔ جی ہاں، اور اس ایک بات نے ارتقاء کی سیدھی لکیر والے تصور کو توڑ کر رکھ دیا۔ وہ تصور کہ ایک نوع ختم ہوئی تو دوسری آئی۔ ہاں، اب پتہ چلا کہ ایک طرف ہمارے اجداد جدید اوزار بنا رہے تھے اور اسی براعظم کے کسی اور حصے میں یہ چھوٹے دماغ والے انسان نما بھی زندہ تھے۔ یہ تو جسمانی خدوخال کے لحاظ سے بھی حیران کن تھے۔ مطلب ان کا دماغ چھوٹا تھا، لیکن ان کا قد اور جسم آج کے جدید شکاری اور جمع کرنے والوں جیسا تھا۔
اور ان کی ٹانگیں اور پاؤں دیکھیں تو وہ بالکل جدید انسانوں کی طرح طویل فاصلے چلنے کے لیے بنے تھے۔ لیکن ان کے ہاتھ، ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی انگلیاں درختوں پر چڑھنے کے لیے مڑی ہوئی تھی۔ جی، ایسا لگتا ہے جیسے مختلف ادوار کے خدوخال ایک ہی جسم میں جمع ہو گئے ہوں، اور ان کے دانتوں سے بھی بہت اہم اشارے ملتے ہیں۔ دانتوں کا کیا معاملہ تھا؟ ان کے دانت بہت زیادہ گھسے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہائی انرجی والی خوراک کھاتے تھے جس میں خوردراپن یا مٹی شامل ہوتی تھی۔ یعنی وہ دن کا بڑا حصہ خوراک چبانے میں لگاتے تھے، ایک سخت طرز زندگی۔ ویسے انہیں نان لیڈی کیوں کہا گیا؟ نانلیڈے کا مطلب سسوتو زبان میں ستارہ ہے۔ غار کا نام رائزنگ سٹار تھا، تو اسی مناسبت سے یہ نام رکھا گیا، اور یہ دریافت بھی تو ایک ستارے کی طرح ہی چمکی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کہانی کے سب سے پراسرار پہلو کی طرف آتے ہیں۔ چیپٹر 12 کے حوالے سے یہ ہزاروں ہڈیاں اس غار کے اندر پہنچی کیسے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں انسانی ثقافت کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے۔ ڈینالیڈی چیمبر اور چیمبر 102 میں ایک بہت عجیب بات تھی۔ کیا عجیب بات؟ وہاں کوئی اوزار نہیں ملا، اور نہ ہی کسی اور جانور کی ہڈیاں ملیں۔ ہاں، اگر کوئی سیلاب آتا تو پانی کے ساتھ مٹی اور جانوروں کی ہڈیاں بھی تو آتی۔ اور غار کا راستہ بھی اتنا تنگ اور اندھیرا ہے کہ آج کے آلات کے ساتھ بھی وہاں پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ تو پھر وہ اندر کیسے گئے؟ کیا کسی شکاری جانور انہوں نے وہاں گھسیٹا؟ اگر جانور گھسیٹتا تو ہڈیوں پر دانتوں کے نشانات ہوتے، جو کہ نہیں تھے۔ تمام ناممکنات کو نکالنے کے بعد صرف ایک ہی منطقی نتیجہ بچتا ہے۔ مردوں کو دفنانے کا عمل؟ جی، ہومو نیلیڈی جان بوجھ کر اپنے مردوں کو ان تاریک غاروں میں ٹھکانے لگاتے تھے۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم ایک ایسے وجود کی بات کر رہے ہیں جس کا دماغ مالٹے جتنا تھا۔ موت کا شعور یا رسومات تو بڑے دماغ والے انسانوں یا نیانڈرتھل سے منسوب ہیں۔ آپ کا حیران ہونا فطری ہے، سائنسدان بھی حیران تھے، لیکن شواہد یہی بتاتے ہیں۔ اس دریافت نے اس پرانے مفروضے کو ہلا کر رکھ دیا کہ موت کا تصور صرف بڑے دماغ تک محدود ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم یہ ساری کڑیاں ملائیں کہ وہ مردوں کو دفنا رہے تھے، جسم پرانا اور نیا ملا جلا تھا، اور وہ ہمارے اجداد کے ساتھ موجود تھے، تو ہماری وہ سیدھی سادی ارتقائی تاریخ تو غلط ثابت ہو گئی۔ بالکل۔ مصنفین یہ سمجھاتے ہیں کہ انسانی ارتقاء کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور الجھا ہوا جال ہے۔ ایک بہتے دریا کی طرح جس کی دھاریں ملتی ہیں اور بچھڑتی ہیں۔ بالکل، یہی تشبیہ کتاب میں استعمال ہوئی ہے۔ ایک ہی وقت میں افریقہ مختلف نسلوں اور روایات سے بھرا ہوا تھا۔ تو کیا ان مختلف انواع کا آپس میں کوئی رابطہ بھی ہوا ہوگا؟ بہت قوی امکان ہے کہ انہوں نے آپس میں اختلاط کیا ہو۔ آج کی جینیات بتاتی ہے کہ شاید ان کا ڈی این اے بھی ہماری اپنی ابتدا کے دھارے میں شامل ہو گیا ہو۔ یہ تو ذہن کے دریچے کھولنے والی بات ہے، لیکن اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سننے والوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہمیں کیوں پرواہ کرنی چاہیے ان پرانی ہڈیوں کی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہ مطالعہ صرف حیاتیاتی تاریخ نہیں ہے، یہ ان سماجی اور نسلی تفریق کے تصورات کو چیلنج کرتا ہے جو ہم انسانوں نے خود بنائے ہیں۔ ہم نے جو خود کو رنگوں اور نسلوں میں بانٹ لیا ہے کہ کوئی برتر ہے اور کوئی کمتر۔ ہاں، یہ دریافتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہماری بنیاد ایک ہی ہے۔ ہم ایک مشترکہ ارتقائی راستے کی پیداوار ہیں۔ چاہے ہم دکھنے میں کتنے ہی مختلف ہوں، ماضی میں ہم سب ایک ہی جیسے پیچیدہ حالات سے گزر کر آئے ہیں۔ بالکل۔ کتاب اسی پیغام پر ختم ہوتی ہے کہ ارتقاء کی کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی، نئے سائنسی شواہد اسے مزید واضح کرتے رہیں گے۔ زبردست۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہومو نیلیڈی کی دریافت نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم ماضی میں اکیلے نہیں تھے، اور مستقبل میں مزید دریافتیں انسانی تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو مزید بہتر بنائیں گی۔ اور جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی بتائیں۔ اگر ہومو نیلیڈی جیسی ایک ذہین ماں جو چھوٹے دماغ کے باوجود اپنے مردوں کو غاروں میں دفناتی تھی، وہ لاکھوں سال تک ہمارے اجداد کے ساتھ زمین پر موجود رہ سکتی ہے اور پھر مکمل طور پر غائب ہو سکتی ہے، اور ان کی ہڈیاں بس اتفاقاً ایک اندھیرے غار سے مل گئیں، تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے اس زمین کی گہرائیوں میں
اور کتنی ایسی نامعلوم انسانی نسلیں دفن ہو سکتی ہیں یہ تو واقعی جو اس وقت خاموشی سے انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی انہیں دریافت کرے اور وہ ہماری تاریخ کو ایک بار پھر مکمل طور پر بدل دیں۔ یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا خیال ہے۔ ارتقاء کی اس کہانی میں اور کون کون سے کردار چھپے بیٹھے ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا ساتھ دینے کا شکریہ۔ اگلی بار نئے موضوع کے ساتھ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔